السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ سب سے پہلے تو کلاسک اردو مٹیریل کارپوریشن کے اس لائف میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ یہ لائف اناؤنس لائف ہے، تو اس میں بہت مزہ آنے والا ہے، بہت مزے کی چٹ چیٹس ہونے والی ہیں اور بہت سی کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی ہونے والی ہیں۔ ہوپ فلی وی گن ہیو لاٹس آف رائٹرس اویلیبل فار دس لائف سیشن، اور یہ لائف سیشن ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ اس لائیو سیشن کو جو ہے ہم مکمل کرنے کے بعد یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، اور اس کا لنک گروپس میں پوسٹ کر دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ لائیو سیشن میں اویلیبل نہیں ہیں یا جو لوگ گروپ میں نہیں ہیں وہ اس کو بعد میں دیکھ سکیں، سن سکیں، اور جو ہے اس کے اوپر یوٹیوب سیکشن پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بعد میں بھی تمام کمنٹس کا آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ کلاسک کا ایک بہت ہی دیرینہ خواب، یعنی کلاسک پبلیکیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ مانا کہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے جو ہے کتابوں پہ اور پبلیکیشن کے اوپر جو ہے بہت برا وقت ہے۔ کتابیں ختم ہو رہی ہیں، لوگ نہیں خرید رہے، رسالے ختم ہو رہے ہیں، ڈائجسٹ جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہت مشکل وقت ہے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں، لیکن ہمت کرنی ہے، ہمت رکھنی ہے۔ جب ہم اتنے اخراجات کرتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت اگر ہم کتابوں کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اور رسالوں کو زندہ رکھنے کے لیے بھی، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے بھی خرچ کر لیں تو وہ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ ود دا گریس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کلاسک پبلیکیشن وجود میں آ چکا ہے۔ پاکستان میں بھی کلاسک پبلیکیشن کا جو ہے کام اسٹارٹ ہوا ہے۔ آفس ابھی نہیں ہے، آفس ابھی کینیڈا ہی میں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اس کا آفس کا ایڈریس وغیرہ بھی بہت جلد آپ سب لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ کلاسک پبلیکیشن میں ابھی 2 کتابیں لانچ ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو انیکا جی، نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بہت پرانی لکھاری ہیں اور بہت منجھی ہوئی لکھاری ہیں۔ جس نے ان کو نہیں پڑھا وہ ان کو ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ کلیکٹیبل ایڈیشن ہے جناب، کلیکٹیبل ایڈیشن۔ خواتین ڈائجسٹ میں بھی بہت چہیتی رہی ہیں یہ ہماری انیکا جی۔ تو ان کی کتاب ہے محبت، چاند تارے اور جگنو۔ بہت خوبصورت کتاب ہے یہ، اس کو جو ہے بہت پیارے اور دلکش لفظوں میں انیکا نے ڈھالا ہے، اور انیکا نے اس میں رومانس کا عنصر بھی ایڈ کیا ہے۔ تو کس طرح سے محبت کی شادی، اور پھر خاندانی مسائل، اور پھر دوسری شادی، اور پھر ایک اس الجھن کو، اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانا، یہ سب کچھ آپ کو انیکا کی کتاب میں ملے گا، محبت، چاند تارے اور جگنو۔ یہ پبلش بک ہے، ISBN نمبرز کے ساتھ ہیں، تو ان کو کسی بھی ویب سائٹ پہ یا کہیں پہ بھی کاپی کر کے ڈالنا قانونی جرم ہوگا۔ اور یہ کتابیں جو ہیں آپ کلاسک ای بک پیج پہ آرڈر کر سکتے ہیں، آپ سے ڈیلیوری چارجز لیے جائیں گے، اور یہ کتاب آپ کے دروازے پہ، گھر کے دروازے پہ آپ کو پہنچائی جائے گی۔ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو، کراچی میں کچھ سلیکٹڈ بک سٹالز ہیں، ہم آپ کو ان کے نام بتا دیں گے، وہاں سے آپ ان کتابوں کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کچھ ایسے صاحبان ہیں یا بچیاں ہیں جن کے والد یا بھائی یہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کے لاہور، پشاور پبلیکیشن کا کام ہے یا بک شاپس ہیں، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کتابیں ان کی دکانوں پہ رکھوا سکتے ہیں۔ تو پہلی تو بات تھی محبت، چاند تارے اور جگنو کی، اور دوسری کتاب جو پبلش ہونے جا رہی ہے جناب، 2 کتابیں ایک ساتھ پبلش ہو رہی ہیں۔ دوسری کتاب ہے ہماری آپ کی بہت ہی ہر دل عزیز رائٹر حوریہ ملک، جی جناب، حوریہ ملک کی کتاب ہے میرا قاتل میرا دلدار ٹھہرا۔ یہ بھی سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، اور میں نے اس کو پڑھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کافی دنوں سے ان کتابوں پہ کام چل رہا تھا، یہ راتوں رات نہیں لکھی گئی ہیں، کافی نظروں سے گزری ہیں، ایک دوسرے کی نظروں سے گزری ہیں، بہت محنت ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے حوریہ ملک کا انداز ہے، تو حوریہ ملک کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی کلیکٹیبل ایڈیشن ہے یہ کتاب۔ اور ان دونوں کتابوں کو اگر آپ آرڈر کریں گے ایک ساتھ،
تو آپ کا ڈلیوری چارجز صرف ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایک کتاب آج آرڈر کرتے ہیں پھر آپ مائنڈ بناتے ہیں دوسری کتاب بعد میں آرڈر کرتے ہیں، تو دو ڈلیوری چارجز دینے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ ڈلیوری چارجز دیجیے اور دونوں کتابیں ایک ساتھ حاصل کیجیے. اور اگر آپ دونوں کتابیں ایک ساتھ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو ملے گی ان کے ساتھ آپ کی پسند کی کوئی بھی ایک ای بک بالکل فری. یہ کلاسک کی طرف سے آپ کا گفٹ ہوگا. کلاسک پبلیکیشن انشاءاللہ تعالی یہ تو ابھی ابتدا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک رسالہ بھی اگر ہم نکال سکیں بہت جلدی، اس کے اوپر بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. اچھا جی، جہاں تک رسالوں کی بات ہے تو سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی اپنی کچھ ساتھیوں کو، شانز راجپوت، دعا حور، حوریہ چودھری، فریال خان، کرن مشتاق، رمشا مختار. یہ ساری بچیاں شانز، دعا، حوریہ چودھری، فریال خان، کرن مشتاق، رمشا مختار، یہ ہماری کلاسک کی آفیشیل رائٹرز ہیں، اور الحمدللہ ان سب کے افسانے قندیل ڈائجسٹ میں اس ماہ کے شمارے میں پبلش ہو رہے ہیں. شمارہ کتابت کے لیے جا چکا ہے اور جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد پورے پاکستان میں اس کا دوسرا شمارہ دستیاب ہوگا. تو اور یہ بھی بتا دوں کہ قندیل شمارہ جو خاتون نکال رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو ٹیم ہے وہ ٹیم وہی ہے جو انتہائی منجھی ہوئی ہے، جس نے خواتین ڈائجسٹ جیسے معیاری رسالے میں عرصہ کام کیا ہے، عرصہ، سال 2 سال نہیں، عرصہ. تو ایک بہت منجھی ہوئی ٹیم ہے اور ان کے ہاتھوں ہمارے ان آفیشیل رائٹرز کا کام گزرا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ سارے ہی سلیکٹ ہوئے ہیں اور ان کے افسانے جو ہیں قندیل کے اس شمارے میں پبلش ہونے جا رہے ہیں. میں پھر نام بتا دوں: شانز راجپوت، دعا حور، حوریہ چودھری، فریال خان، کرن مشتاق، رمشا مختار. اور اگلے شمارے میں انشاءاللہ جو بھی بھیجنا چاہیں وہ مجھے بھیج دیجیے گا، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر آپ کا کام معیاری ہوا، کلاسک آفیشیل رائٹرز جیسا ہوا تو ضرور چھپے گا. تو یہ تو بات تھی پبلشنگ کی، جس کے لیے ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اور میں کیا، میرے خیال سے آپ سب بھی ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کتابوں کے دور کو واپس لانا بہت ضروری ہے. کتاب کی خوشبو کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسا کلچر ہے جو تمام قوموں میں موجود ہے لیکن ہمارے ہاں دم توڑ رہا ہے، تو اس کو ہمیں مل کے آگے لانا پڑے گا. ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، اور میرے سے کبھی بھی پروناؤنسیشن نہیں آتا، تغرل صاحب کا جو بھی ڈرامہ ہے وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ قسطنطنیہ، بغداد اور جو ہماری تاریخ رہی ہے وہاں پہ جو ہے انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے بھی، اس وقت کی میں ایک تاریخ کی بات کر رہی ہوں کہ سب سے بڑی لائبریریز اس زمانے میں تھیں، سب سے بڑی کتابیں اس زمانے میں تھیں. انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا سرمایہ کتابیں ہوتی تھیں، ہر طرح کی کتابیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ دور ہم واپس لائیں گے، مل کے واپس لائیں گے. شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا نقصان بھی ہو، اٹھائیں گے، لیکن ایک اچھا کام کرنے چلے ہیں تو وہ ضرور ہوگا. کلاسک اردو مٹیریل پبلیکیشن کام کرنا شروع کر چکی ہے. 2 کتابیں ہماری اس ماہ ستمبر میں منظر عام پر آ چکی ہیں: محبت، چاند، تارے اور جگنو، میرا قاتل میرا دلدار ٹھہرا، انیکانا، حوریہ ملک کی. اور اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں کیونکہ دونوں کتابیں پرسنل میں نے چیک کی ہیں، میری نظر سے گزری ہیں. یہ بک والا میٹر نہیں ہے، یہاں پہ ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گی. دے آر اے کلیکٹیبل ایڈیشن. کلاسک ایسی کوئی بھی چیز سیل نہیں کرے گا جو آپ کہیں کہ آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا. کلاسک آپ کو ایسی چیز سیل کرے گا جو آپ خود بھی پڑھیں گی اور آپ اپنی سہیلیوں کو، اپنی مدر کو، اپنی بچیوں کو، اگر آپ ماں ہیں، پڑھنے کو دیں گی کہ ہاں بہت اچھے ناول تھا، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، سبق بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، الفاظ بھی ہے، سب کچھ ہے. اچھا جی، ہم نے کہا تھا ہم 5 منٹ رکھیں گے، تو یہ 5 منٹ تو میرے ہو گئے کلاسک ڈیجیٹل کلاسک پبلیکیشن کے. اب میں آ رہی ہوں کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کی طرف. کلاسک ڈیجیٹل لائبریری ہمارا وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ پیڈ پلیٹ فارم ہے. یہاں کی سبسکرپشن آپ کو لینی پڑتی ہے، 300 روپے ماہانہ سبسکرپشن ہے. سبسکرپشن لے کے جب آپ کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی ای بکس بھی ہیں، بہت سارے مکمل ناولز بھی وہاں موجود ہیں اور بہت سارے سلسلے وار ناولز بھی وہاں موجود ہیں. یعنی وہاں مسلسل کام ہوتا چلا جا رہا ہے، کانٹینٹ
معیاری ہے اور بے پناہ کانٹینٹ ہے وہاں پہ، اور مسلسل اپلوڈ ہو رہا ہے، مکمل سلسلے وار۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اس کی بنیاد اس طرح سے رکھی ہے۔ اب انٹرنیشنل لیول تو میں بار بار نہیں کہوں گی کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا اس طرف، جو باہر رہتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، چلیں، لیکن ہم ایک لوکل پہ بات کرتے ہیں۔ نیٹ فلکس تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پورے مہینے جب دل چاہے آپ نیٹ فلکس کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے سیریز بھی چل رہی ہوتی ہیں، ڈرامہ سیریز بھی، ویب سیریز بھی، فل موویز بھی، سب کچھ۔ تو اسی طرح سے کلاسک ڈیجیٹل لائبریری ہے، آپ اس کی سبسکرپشن لیتے ہیں ایک مہینے کی، فل انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد دل چاہے تو کنٹینیو رکھتے ہیں، دل چاہے تو نہیں، اور دل جب دوبارہ موڈ ہو تو دوبارہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کا۔ اب میں بات کروں گی کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پہ سبسکرائبر تو آپ آتے ہیں اور آپ وہاں پڑھتے بھی ہیں، لیکن آپ اپنی موجودگی کا بھی احساس دلائیے۔ آپ کے سٹارز، آپ کے ریویوز کی بیس پہ وہاں سے رائٹرز پک ہوں گے بک پبلیکیشن کے لیے۔ اس بات کا خیال رکھیے، اچھا کام اور مزید اچھا کام کرنے کے لیے ایز اے ریڈر جو وہاں سبسکرائبر موجود ہیں، ان کے ریویوز، ان کے سٹارز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پہ جو ہے رائٹرز کون کون سے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ کلاسک ڈیجیٹل لائبریری جو ہے ایک پیڈ پلیٹ فارم ہے، ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ جو چاہے ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کلاسک ڈیجیٹل لائبریری، اس کا میں ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں کہ کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کا لنک کلاسک ویب سائٹ یا کلاسک ای بک یا کلاسک گروپ سے نہیں ہے، وہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، جس طرح سے ایک نیٹ فلکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح سے کوئی بھی ٹی وی چینل ہوتا ہے۔ اس اوپن پلیٹ فارم پہ آپ جو ہے جو بھی رائٹر ہمیں جوائن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ہم بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو، اگر آپ کا کام اچھا ہے ہم بھی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ بھی ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ ہماری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ناول لکھیں یا افسانہ یا جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ مکمل لکھیے، لکھ کے آپ ہمیں ای میل کر دیجیے۔ آپ کا کام ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ٹیم اس کو دیکھتی ہے، ہمارے پروف ریڈرز اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ کام ہمارے مزاج کے مطابق یا لائبریری ریڈرز کے مزاج کے مطابق ہے، اس میں پروف ریڈنگ، املا، اس میں پلاٹ ہے، اس میں کہانی ہے، اس میں سب کچھ ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے اس میں، تو وہ آپ کا سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ناول سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب پیمنٹس کی بات آتی ہے، پھر اب اس کے الفاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے تو ہم نے جب انیشیل اسٹارٹ تھا بہت کم پیمنٹس بھی دی تھیں، لیکن اب کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کی پیمنٹس 2000 سے لے کے 6000 تک پے کی جاتی ہے۔ آپ کے ناول، اس کے الفاظ اور اس کے ظاہر سی بات ہے کتنی کوانٹٹی ہے، اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کام دیا ہے، کتنے الفاظ دیے ہیں۔ کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کی انچارج سمرین شاہ ہیں، آیت نور ہیں، کنوا قاضی ہیں، فروا خالد ہیں۔ اب آپ ناموں سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑے اور معیاری نام وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کلاسک ڈیجیٹل لائبریری ہو یا کلاسک ای بک ہو یا کلاسک ویب سائٹ ہو، یہاں پہ جتنا بھی کام آ رہا ہے، جب ہم کہیں اٹکتے ہیں یا ہمیں جو ہمارے مشیر ہیں ان کے نام بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ انیکا اناجی ہیں، شمائلہ حسن ہیں، ماہی شاہ ہیں، جانا مبین ہیں، سائرہ ناز ہیں، ارشما اشفاق ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں، حوریہ ملک ہیں، حوریہ چودھری ہیں۔ ہمارے اپنا باقاعدہ ماشاءاللہ سے واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے ہم سب کا، وہاں پہ املا کے اوپر، پلاٹ کے اوپر، کہانیوں کے اوپر، اور کئی رائٹرز بھی وہاں آتی جاتی رہتی ہیں، کافی کچھ وہاں بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آنکھ بند کر کے چھاپے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو طریقے کا کام ہو، اچھا کام ہو، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پہ بھی ہو رہا ہے، کلاسک ویب سائٹ پہ بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ رائٹرز آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ ابھی وہاں پہ اور بھی بہت سے نئے رائٹرز آپ کو نظر آنے والے ہیں، اور ان کا کام جب وہ، ابھی میں ان کے نام ریویل نہیں کروں گی کیونکہ پہلے ان کا کام ہمارے ہاتھ آ جائے، ہم پروف ریڈ کر لیں، ہم پوسٹ کر لیں، اور جب ان کا کام پبلش ہوگا تو اس وقت ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگ کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے کسی کے بھی پریویس کام یا کسی کے بھی نام کے اوپر۔ جب ایک چیز آپ کو پریزنٹ کی جائے گی کلاسک کے پلیٹ فارم پہ، اس کی پریزنٹیشن اہم ہے، وہ کام اہم ہے،
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہم نے ہمیشہ رائٹرز کو سپورٹ کیا ہے اور ہم آگے بھی رائٹرز کو سپورٹ کریں گے. تو یہ تو تھی کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کی بات جو میں نے آپ سے کی. اب کیا خیال ہے شروع کریں وہ ٹاپک جس کے اوپر یہ لائف میجر کنسرن کرتا ہے؟ رومانس، عشق، محبت اور بہت کچھ ہے نا. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہی کہتے ہیں نا. اچھا جی، یہاں پہ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں 2 منٹ لے کے دور کرنا چاہوں گی. مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے بہت ہنسی آتی ہے. مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ کلاسک اردو مٹیریل، آپ کلاسک گروپ کو کلک کیجئے، آپ ہماری ایڈمنس ماڈریٹرز کی ٹیم دیکھیے. کلاسک اردو مٹیریل کا پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے، یہاں سے بہت سے رائٹر اٹھے ہیں، اپنی پبلسٹی کی ہے، اپنا نام بنایا ہے اور ہمارے ساتھ کام بھی کیا ہے اور اس کے بعد گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا رائٹ ہے، فیوچر ہے، آگے جانا ہر ایک کا رائٹ ہے. کلاسک کے پلیٹ فارم پہ بات کی جاتی ہے. اب آج کل کیا ہو گیا ہے ایک کہ جتنی انرجی لوگ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ٹانگ میں، ہر جگہ پہ ٹانگ اڑا کے جو ہے کلاسک کا نام لایا جائے. وہ یہ کیوں بھول گئے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے تک تو وہ خود کلاسک میں تھے. کلاسک پہ، میرے پیج پہ، سب جگہوں پہ بڑے دھڑلے سے سالہ سال اپنا نام بنایا، اپنا جو ہے اپنے پیجز، اپنے انسٹا اکاؤنٹس پروموٹ کیے، کلاسک کے پیڈ ایڈیٹرز کو یوز کیا، اتنا کچھ کیا. اور آج جب الگ ہو گئے تو بیٹا آپ الگ ہو گئے ہو، اپنا کام کرو، اپنے کام پہ فوکس کرو. آپ ابھی تک روئے کیوں جا رہے ہو، کیوں پیٹ رہے ہو کلاسک کو؟ دس از سیریسلی غصہ اب نہیں آتا، اب صرف ہنسی آتی ہے اور کچھ نہیں. اب صرف ہنسی آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کلاسک میں واحیات ناول ہو رہا ہے، کلاسک میں ہو رہا ہے. کبھی کلاسک کی ٹیم دیکھی ہے؟ آپ تو خود کلاسک سے اٹھ کے گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود سب سے پہلے پھر واحیات اور فحاشی میں آگے رہے ہوگا. کلاسک 2 مہینے میں اتنا بدل گیا آپ کے جاتے ہی. تو تھوڑا سا کامن سینس استعمال کرنا سیکھیے. جلن اور حسد میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ اپنا ہی نام، اپنا ہی کردار، اپنا ہی کام مشکوک کر لیں. جو جا چکے ہیں، ہم نے کبھی آپ پہ بات نہیں کی. آپ اپنا کام کریں، اپنے کام پہ فوکس رکھیں اور کلاسک کی فکر چھوڑ دیجئے. کلاسک کی ٹیم کی میں بات کروں گی. ہمارے پاس انیکا انا جی ہیں، ہمارے پاس شمائلہ حسن ہے، ہمارے پاس سائرہ ناز ہیں، ہمارے پاس جانا مبین ہیں، ہمارے پاس ماہی شاہ ہیں، ہمارے پاس کرن مشتاق ہیں، ہمارے پاس ارشما اشفاق ہیں، ہمارے پاس حوریہ ملک ہیں، ہمارے پاس حوریہ چودھری ہیں، ہمارے پاس این فاطمہ جیسی بہترین رائٹر ابھری ہے این دلم سے. نور راجپوت ہمارے پلیٹ فارم سے ابھری ہیں، کتنا خوبصورت لکھتی ہیں، ہمیں فخر ہے ان کے اوپر. ہمارے پاس جے نکھت ہیں، ہمارے پاس شانزے راجپوت ہیں، دعا ہور ہے، رمشا مختار، خالی سیب، فریال خان. کون بھول سکتا ہے فریال خان کے کام کو؟ ہم اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں نام لیتے لیتے مطلب میرے ذہن سے نام نکل جائیں گے. ہمارے پاس آمینہ بلوچ ہیں، ہمارے پاس مطلب اتنے رائٹرز ہیں کہ مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا ان رائٹرز کو کسی نے پڑھا نہیں ہے؟ کیا یا یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں جو اس طرح سے کلاسک پہ انگلیاں اٹھا کے ان تمام رائٹرز کے نام کا کام خراب کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور جن لوگوں کے نام کلاسک سے لنک کیے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے اگر ہیں بھی وہ کلاسک میں تو پروف دیجئے. ہاں، کلاسک میں رائٹرز آئیں گے، جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے، جو اپنے کام کو بہترین ثابت کر کے پبلیکیشن ورلڈ میں جاتا ہے، اس کے لیے کلاسک کے دروازے اوپن ہیں. وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. تو کیوں نہ آئے؟ وہ کلاسک سپورٹ کرے گا، ہمیشہ سپورٹ کیا اور آگے بھی سپورٹ کرے گا. اب اگر کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے آپ کو تکلیف ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنی تکلیفوں کا علاج آپ خود کرائیے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کلاسک کے، آپ خود دیکھیے کہ ماضی میں یہاں پہ
ماضی میں کیا 2 مہینے پیچھے ہی چلے جائیے، انسٹا کے پیجز وہ ہو رہے ہیں، فالو کیجئے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کلاسک کوئی آپ مجھے ایسی ویب سائٹ چھوڑیے، گروپ چھوڑیے دنیا میں، آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے جو آپ کو اتنا کھلا ہینڈ دے، سارے پیجز آپ کے پاس ہوں، ساری پروموشنز آپ کے پاس ہوں، ویب ایکسیسز آپ کے پاس ہوں، اور آج آپ اسی کو کہہ رہے ہیں۔ صرف افسوس اور تعصب کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے کہ رومانس کے اوپر میں بات کروں گی تھوڑی سی ہما وقاص کے اوپر۔ ہما وقاص ایک بہت اچھی رائٹر ہے، اور کلاسک سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، لیکن کلاسک میں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اور کلاسک میں جو ہے اچھا سمیرا ارشد، میں بھی تھوڑی دیر میں کمنٹس لیتی ہوں بیٹا۔ میں بات کر رہی ہوں ابھی ہما وقاص کی۔ ہما وقاص کلاسک میں ایکٹیو ہوتی ہیں، اور ہما وقاص سے میری اب کی نہیں بہت پرانی دوستی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت اچھے ٹرمز پر ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو ٹوک بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوستی اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کی تعریفیں نہیں کرنی، ایک دوسرے کو ٹوک بھی سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کام کے اوپر انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ضرورت ہوگی تو۔ ہما وقاص نے ایک مہم شروع کی بولڈ رائٹرز کے اگینسٹ۔ ہما وقاص کی کافی پوسٹیں وغیرہ بھی لگیں بولڈ رائٹرز کے اگینسٹ۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اب ایک بات اور بھی کلیئر کروں گی، آگے جا کے ہماری ایک رائٹر کو بہت رگیدہ جا رہا ہے وہاں پہ، اس کو بھی میں کلیئر کروں گی۔ کہاں ہیں وہ ویب سائٹس جہاں پہ یہ رائٹرز جو ہیں، جن کے نام اچھالے جا رہے ہیں، جن پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کہاں ہیں وہ سائٹس؟ وہ کیوں نہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں، اگر اتنا سائٹس کا یا ویب سائٹس کا دکھ کچھ لوگوں کو ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کروں گی کہ ہمارے یہاں جتنے رائٹرز موجود ہیں ان کی میں بات کروں گی، جو آنے والے ہیں ان کی میں بات کروں گی، اور میں بات کروں گی کہ ہما کی پوسٹ کا مقصد کیا تھا۔ اور میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ہما جو بھی ایکشن لے رہی ہیں، مجھے ساری باتیں پتہ ہیں، میں ہما کے ساتھ مکمل ٹچ میں ہوں، اور میں ہما کو اس کے اوپر سپورٹ بھی کرتی ہوں۔ اب ایکشن کیا ہو رہا ہے، بولڈ کیا ہے، رومانس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص کر ایسے لوگوں کو جو وہاں پہ جا کے مختلف پوسٹوں پہ جا کے مقصد سے ہٹا رہے ہیں، اور بار بار بیچ میں کلاسک کو یا جو ہے مختلف رائٹرز کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہ حوریہ ملک کا نام دیکھا کہ یہ فلاں ایسا لکھتی ہیں، ویسا لکھتی ہیں۔ میں نے وہاں پہ سدرا شیخ کا نام دیکھا، میں نے وہاں پہ وائبہ کا نام دیکھا، میں نے وہاں پہ اریج کا نام دیکھا، میں نے وہاں پہ مہوش علی کا نام دیکھا، منت شاہ کا نام دیکھا، ملیشہ رانا کا نام دیکھا، اور کوئی ابن آدم ٹائپ کے لوگوں کا نام دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زینیا شرجیل کا نام دیکھا۔ میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، فیس بک پہ پوسٹیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، میری ہما سے یہی بات ہوئی تھی۔ ایکشن لینا ہے تو آپ جو ہے سائبر کرائم کے پاس جائیں، آپ لیگل ایکشن لیں، یہ بات میری ہما سے ہوئی تھی۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ہے کلاسک کو اگینسٹ ایکشن لیں ہما، اور جو ہما کے پاس جا کے چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ذرا کان کھل کے یہ بات سن لیں کہ کلاسک از اسٹینڈنگ ود ہما، اوکے۔ اب بولڈ کیا ہے، رومانس کیا ہے، اور کون کیا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی نبیلہ عزیز، نبیلہ ابر راجہ، اور جو ہے نازیہ کنول نازی، سمیرہ شریف طور، یہ چاہتیں شدتیں، جس حد سے کوئی مقتل میں گیا، شازیہ چودھری، اور بہت ساری شازیہ مصطفیٰ، کیا آپ نے کبھی ان کو پڑھا ہے؟ کسی ایک بھی رائٹر کو پڑھا ہے؟ کیا آپ لوگ ڈائجسٹ اور رسالے نہیں پڑھتے؟ رومانس تو ہر جگہ ہے، رومانس ہر جگہ ہے، رومانس کی خوبصورتی ہر جگہ ہے۔ کہانی ہو، مووی ہو، ناول ہو، کچھ بھی ہو، ہیرو ہیروئن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو معاشرتی مسائل لکھنے ہیں تو اس میں بھی ان کو بھی کرداروں میں ڈھال کے لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہیرو ہیروئن کے بغیر ہوتا ہے، تو پھر وہ ناول، افسانہ، رسالہ یا مووی نہیں ہوتا، وہ ڈاکومنٹری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا جو ہے آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈاکومنٹری ہوتا ہے۔ پھر اب یہاں پر بہت سے لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں،
ہما کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سب غلط ہیں یا وہ آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں، نہیں. یہاں پہ اور نہ میں نے ہما سے اس پہ بہت ڈیٹیل بات کی ہے. دیکھیں رومانس جو لکھ چکے ہیں آپ وہ لکھ چکے. رومانس آپ لکھیں، نازیہ کنول نازی نے کتنا کھل کے لکھا ہے. میں تو پڑھتی ہوں، مجھے تو پسند ہے. مجھے نبیلہ ابر راجہ میری فیوریٹس میں سے ایک ہیں. نایاب جیلانی کا کام مجھے بہت پسند ہے. رومانس ایک فیلنگ ہوتی ہے. حوریہ ملک کا کام بھی مجھے بہت پسند ہے. حوریہ چودھری کا کام بھی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے. لیکن حسد میں آ کے گھسیٹنا کسی کے کام کو غلط ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، شاید آپ نے وہ پروف نہیں دیکھے جو ہما نے اپنے پیج پہ دیکھے، بعد میں مجبوراً دیے کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور پھر ہما نے وہ ڈیلیٹ کیے. ویسا کوئی نہیں لکھ رہا ان میں سے، ٹھیک ہے نا؟ ویسا کوئی بھی نہیں لکھ رہا. رومانس بولڈنس ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہما جس کو کر رہی ہیں وہ ٹیکنیکلی سافٹ پورن ہے، ٹھیک ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا حوریہ ملک کے ناول میں ہیرو ہیروئن کے کپڑے اتار رہا ہو، یا جسمانی قد و خال کو بہت زیادہ نمایاں کر کے بتایا گیا ہو. ہاں، جن رائٹرز کے اس میں دیکھا ہے، جیسے بہت ہی میں نام نہیں لوں گی، لیکن آپ سب بھی جانتے ہیں ایم رانا، یا جو ہے کیا نام ہے ایم شاہ، یا آج کل مہوش علی. جب تک وہ کلاسک کے ساتھ تھیں، ان کا پہلا ناول کلاسک کے ساتھ نہیں تھا، وہ کلاسک کے ساتھ خود جڑی تھی، ہم نے انہیں اپروچ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے اچھا کام کرتا ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن انہوں نے باڈی گارڈ بھی لکھا سب کچھ، لیکن بعد میں جو کلاسک سے نکلنے کے بعد ماشاءاللہ جو ان کے قلم میں کھل کے روانی آئی ہے، تو وہ ناول نہیں رہا. معاف کیجیے گا، وہ ناول نہیں رہا. مہوش علی جیسا اس وقت تو میں سمجھتی ہوں پورے فیس بک پہ گند کوئی نہیں لکھ رہا. اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو آلریڈی وہ تو اتنا اچھا لکھ رہی تھیں، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ریسنٹلی وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں یہ میں نہیں جانتی. اتنا زیادہ کھل کے وہ کیوں لکھ رہی ہیں، سیریسلی آئی ڈونٹ نو. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اب جیسے میں بات کروں گی، میں آج کل میں نے ایک ناول چیک کیا ابھی کچھ دن پہلے، اس کے اوپر ٹیگ لائن لگی ہوئی تھی کہ ارس کا ناول تھا مجھے جان چاہیے. ارس کون سی ٹیگ لائن تھی ذرا کمنٹ میں لکھیں، کہ رومانس سے پرہیز کرنے والے دور رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے وہ پڑھا، میں نے کہا ارس نے ایسا کیا لکھ دیا بھائی. پڑھا تو مجھے وہ پڑھ کے ہنسی آ گئی کہ اس میں کون سا رومانس تھا بھائی کہ آپ کو یہ جملہ لکھنا پڑا. کوئی بھی رومانس نہیں تھا. ایک خوبصورت سے جذبات تھے، جیسا نایاب جیلانی جی دکھاتی ہیں، جیسا سمیرہ شریف طور جی دکھاتی ہیں. لیکن وہ ڈائجسٹ رائٹر ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ رومانس جذبات کا نام ہے، جو سائرہ کہہ رہی ہیں. بولڈنس کے نام پہ عملی مظاہرہ جو دکھایا جا رہا ہے نا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی، کہ پوری ڈیٹیل، اور بہت ہی ناول میں کہانی کم ہے، اور وہ جو ڈیٹیلز چل رہی ہے نا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی، کہ ان ڈیٹیلز کو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. تو اسٹوریز امپورٹنٹ ہوتی ہے، پلاٹ مضبوط ہوتا ہے. رپورٹ ان کے خلاف کرنی ہے جو پورن اسٹوریز لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فیمیل رائٹرز ماشاءاللہ سب اچھا لکھ رہی ہیں. چند ایک جو تھوڑا اگر آؤٹ ہو بھی رہی ہیں، تو وہ امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے، کیونکہ ابھی تک سمجھایا نہیں گیا، پیار سے بات نہیں کی گئی، وہ سمجھ جائیں گی، اچھا لکھیں گی. یوں کسی کا نام نہ اچھالا جائے، یہ میری ریکویسٹ ہے، کہ کسی کا نام لے کے انگلیاں نہ اچھالی جائے. میں نے سدرا شیخ کو زیادہ نہیں پڑھا، لیکن سدرا شیخ کا بھی جو ریسنٹ ناول یاریاں ختم ہوا، اور اس کے اوپر جو ریویوز وغیرہ اور جو اس کا نام اچھالا گیا، تو میں نے جب اس کو چیک کیا تو اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. شی ٹرائی ٹو گیو اے میسج. میں یہ نہیں کہتی انہوں نے پہلے کیا لکھا، آئی ڈونٹ نو، آگے کیا لکھ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن میں وہ چیز کی بات کر رہی ہوں جو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے میں نے ہمارے ساتھ کیا نام ہے ارس کا میں نے بھی بتایا، کہ مجھے تو ہنسی آ گئی دیکھ کے کہ ارس کو یہ ٹیگ لائن لکھنے کی کیا ضرورت پڑی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پہ رومانس، ایکسپریشنز، دل کو چھو لینے والے جذبات، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو ہما کے باسل میں بھی نظر آئے گی. اس کے خلاف نہیں ہے کوئی بھی. میں یہ چاہوں گی جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ نایاب جیلانی کو پڑھیں، وہ سمیرہ شریف طور کو پڑھیں،
وہ شازیہ چودھری کو پڑھیں. وہ جو ہے کیا نام ہے اپنی بہت ہی اچھی رائٹر ہیں. عمیرہ اور نمرت احمد تو ہیں ہی. اس کے علاوہ جو رائٹرز ہیں یہ خواتین آنچل کے منجے ہوئے نام ہے. مریم عزیز کو پڑھیں. مریم عزیز کے روڈ ہیروز ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہنی ہے سعدیہ شاہد. اور بہت کچھ ہوتا ہے. مریم ام مریم ہے ڈائجسٹ رائٹر. تو سوری ابھی تک گلا میرا ٹھیک نہیں ہوا ہے, طبیعت ابھی بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے. تو جو بچیاں لکھ رہی ہیں, عریشہ ہیں, مہوش علی ہیں, واہبہ فاطمہ ہیں, آپ تینوں بہت اچھا لکھتی ہیں, بہت اچھا لکھتی ہیں. مگر جتنی بولڈنس میں نے مہوش علی میں دیکھی ہے, جتنی بولڈنس اب ریسنٹلی وہ میں نے نہ واہبہ میں دیکھی ہے, وہ میں نے نہ عریشہ میں دیکھی ہے, وہ میں نے نہ سدرا شیخ میں دیکھی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بچی ہیں ابھی, ان کے فینس ان کو سمجھائیں, ایڈیٹرز ان کو سمجھائیں کہ رومانس ضرور لکھیں لیکن اتنا کھول کھول کے نہیں لکھیں. ٹھیک ہے نا, اتنا کھول کھل کے نہیں لکھیں, کیونکہ آپ کو خوبصورت لکھنا ہے, آپ کو اچھے جذبات لکھنے ہیں, آپ کو لوگوں کے اندر ایک خوبصورت سی فیلنگ محسوس کرانی ہے. میں آپ چاہوں گی کہ آپ لوگ ایک دفعہ شمائلہ حسن کو پڑھ لیجئے, ایک دفعہ انیکا انا کو پڑھ لیجئے, ایک دفعہ حوریہ چودھری کو پڑھ لیجئے. حوریہ ملک کا جو ناول تھا جس کو لے کے بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں جھگڑے کیے جا رہے ہیں, میری ہر کمی کو ہے تو لازمی, یہ جو حوریہ کا ناول تھا یہ زویا طالب جی مجھے سیکنڈ کریں گی اس کے اوپر. یہ زویا طالب جی نے پوسٹ کیا تھا. ناول کی دنیا نام ہے میرے خیال سے ان کے گروپ کا, اور ماشاءاللہ بہت اچھا گروپ ہے ان کے. کئی رائٹرز ان کے بہت اچھے ہیں اور وہ بھی یہیں کلاسک میں رہے ہیں, بہت عرصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر میں بات کروں گی کہ ان کے جو ناول تھا وہ وہاں پہ بھی ناول کی دنیا میں بھی چھپا, پبلش ہوا, اور وہ کلاسک میں بھی آیا, اور وہ اس ناول کے اوپر کافی کچھ باتیں بھی ہوئیں, سب کچھ بھی ہوا. مگر وہ ناول بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے. وہ ناول بولڈ رومانٹک میں ضرور آتا ہے لیکن معاف کیجیے گا اس ناول میں وہ چیز نہیں آتی, وہ چیز ہرگز بھی نہیں آتی جس کی بیس کے اوپر اس ناول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میں یہاں پہ آپ سب رائٹرز کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ اچھا لکھیں, خوبصورت لکھیں, جو دل چاہے وہ آپ لکھیے. آپ کو بولڈ لکھنا ہے بولڈ لکھیے, رومانس لکھنا ہے رومانس لکھیے, لیکن ایک جو خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ ختم نہ کیجیے. اب جیسے بیڈ روم سینز ہیں, ایک ناول آپ بنا رہے ہیں, اس میں آپ کے کپلز ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 کپلز کی آپ لو اسٹوری دکھانے تو آپ وہ لو اسٹوری دکھائیے, لیکن بیڈ روم سینز تک بھی آپ چلے جائیے, لیکن ان سینز کی ڈیٹیلز مت دیجیے پلیز, ان سینز کی ڈیٹیلز مت دیجیے. بس یہ اتنی سی بات, اتنی سی مان آپ رکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہو رہی تھی, آپ لوگ اپنا کام اچھا کریں, کسی کے خلاف اس طرح سے پھر کوئی ایکشن نہیں ہوگا. ہما جی جو ہیں اور بھی بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں لائن اپ ہوئے ہیں, وہ سب کو ایک موقع دے رہے ہیں, وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک لائکس کی بات ہے, کسی کے لائک سے کسی کو کوئی حسد نہیں ہے. بہت سے لوگ صرف شوق کے لیے لکھتے ہیں, وہ لائک کے لیے لکھتے بھی نہیں ہیں. یہ کہنا کہ جی 50 کا پیج لے کے بیٹھے ہیں, اتنے ہزاروں لائک آ رہے ہیں, یا ان کے اتنے لائک نہیں آ رہے اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. میرا تو پیج بہت بڑا ہے الحمدللہ, میں لکھتی ہوں, میرے پیج پہ مجھے تو لائک بھی مل جاتے ہیں, محبت بھی مل جاتی ہے, تو پھر میں کیوں اس چیز کو میں ہما کو سپورٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ ہما جی سے بھی میں نے بات کی تھی اور یہی بات کی تھی کہ فیس بک پہ کسی بچی کا نام نہ اچھالیں, فیس بک پہ کچھ نہیں ہو, جو کام کرنا ہے آپ لیگل ایکشن لیں اور ان لوگوں کے اگینسٹ لیں, اور وہ لے بھی رہی ہیں. شی از اے ویری اسٹرانگ وومن, انہوں نے بات کو سمجھا بھی ہے اور وہ لے بھی رہی ہیں, اور ان کا ایکشن لینا بنتا بھی ہے. آپ نے اگر وہ سینز دیکھے ہو نا, جو تھوڑے ایک لمحے کو جو انہوں نے اپنے پیج پہ پوسٹ کر کے بعد بھی ڈیلیٹ کیے, تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کیا تھا, کہ وہ چیز کیا تھی. تو ہم اردو لکھتے ہیں, ہم لیڈیز ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ہم افسانے لکھ رہے ہیں, ہم ناول لکھ رہے ہیں, ہم پبلیکیشن میں جانا چاہ رہے ہیں, ہم اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں. ہم سے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں.
جن سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ غلطیاں نہیں ہیں، آپ نے اپنا لکھا، خوبصورت لکھا، لوگوں نے آپ کو بہت سمجھایا، سراہا، سب کچھ کیا، لیکن اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ مزید آپ کے کام میں نکھار آنا چاہیے. آپ کا ایک سنجیدہ رائٹر کی حیثیت سے کہ بہت خوبصورت لکھتی ہیں، جس طرح نبیلہ جی کا نام ہے، مریم کا نام ہے، مریم عزیز کا نام ہے، جس طرح سے رومانس کا نام لیا رہا ہے تو سمیرہ شریف طور کی خوبصورت تحریریں آنکھوں میں آتی ہیں، رفت کا نام آتا ہے، بہت سے رائٹرز ہیں. اگر آپ نے وہ پڑھا ہے ناول زرد زمانوں کا سویرا، میرے خیال سے سبھی نے پڑھا ہوگا زرد زمانوں کا سویرا ناول. اور جو ہے تم ریحانہ آفتاب جی ہیں، کتنا خوبصورت لکھتی ہیں. اور جس دھر سے کوئی مقتل میں گیا، سمیرہ شریف طور کا اگر آپ نے پڑھا ہو. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، نادیہ امین کا فنی بیس پہ کتنے ناول انہوں نے لکھے ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں نادیہ امین بھی، ان کے ناول بہت مشہور ہیں. تو یہ سارے ناول اگر آپ پڑھیں، دل کا سمندر نبیلہ ابر راجہ کا تھا، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے، یہ سارے ناول اگر آپ پڑھیں، مریم عزیز کا گلاب ساعتوں کی نوید تھا، فرحت اشتیاق، خیر ان کا تو لیول الگ ہے، فرحت اشتیاق بھی بہت خوبصورت لکھتی ہیں، بہت ہی خوبصورت، ان کا تو بہت ہی لائٹ انداز ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں رومانٹک ناول رائٹرز کی. نیلم ریاست جی کو اگر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ نام میں آپ کو لے رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب بھی یہی تو لکھ رہے ہیں. بہت خوبصورت رومانس ہوتا ہے ان کا، بیڈ روم سین بھی آتے ہیں ان کے، ہیرو ہیروئن کو ٹچ بھی کرتا ہے، ہیرو ہیروئن کو چھوتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ اگر ایسا لکھ رہے ہیں تو کیا غلط ہے، لیکن لیکن ڈیٹیلز نہ دیجیے پلیز. کپڑوں کی ڈیٹیلز لکھی جاتی ہے لیکن کیوں اتارے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ مت کیجیے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ابھی تک میرے خیال سے آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم پہ اتنا کھل کے کسی نے نہیں سمجھایا نہ بات کی. یہ میں بات کر رہی ہوں جی، رفت سراج ہیں، یہ سب ہے. تو یہ وہ نام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پڑھیں، ان کو دیکھیں. اور آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب لکھتے چلے آ رہے ہیں. میری جو فیوریٹ رائٹر ہے، میں آپ کو بتاؤں نہ، میں نمرہ احمد کو بھی پڑھتی ہوں، مہرا احمد کو بھی پڑھتی ہوں، میں سب کو پڑھتی ہوں، لیکن میری فیوریٹ رائٹر ہیں راجدہ رفت جی. میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، مجھے ان کا کام بہت 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 زیادہ پسند ہے. اور سمرہ بخاری جی. تو یہ سارے وہ نام ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. شہناز صدیقی، نازیہ رزاق تھیں، اور بھی تھیں. تو یہ وہ نام ہے جو اگر آپ انہیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کچھ وہی تو ہیں جو ہمارے رائٹرز لکھ رہے ہیں. ڈائجسٹ میں بھی وہی لکھا جا رہا ہے، لیکن کچھ بچیاں ان جیسا ضرور لکھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر جو ہے رومانس بہت زیادہ کر دیا ہے. بس اس بہت زیادہ کو تھوڑا سا کم کر لیجئے، یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے. عریشہ بہت پیارا لکھتی ہیں. میں عریش سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ عریش بیٹا، آپ جو ہو اچھا لکھو، جیسا لکھ رہے ہو ویسا ہی لکھو. آپ کی کہانیاں بھی اچھی ہیں، لیکن تھوڑا سا رومانٹک سینز کو جو ہو تھوڑا سا ایک لمٹ میں لے آؤ. بس یہی میں مہوش سے کہوں گی کہ مہوش آپ ٹھیک ہے، اب آپ کلاسک میں نہیں ہیں، کلاسک سے جا چکی ہیں، لیکن آپ کی کہانیاں بھی بہت اچھا ہوتی ہیں، بہت ڈیٹیل میں آپ لکھتی ہیں، بہت اچھے کپلز آپ لے کے آتی ہیں. لیکن مہوش بیٹا، آپ بھی آج کل بہت زیادہ بولڈ ہو گیا ہے، ہاتھ بہت کھل گیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے. یہ سوچئے کہ ہر کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہے فیس بک پہ جتنا آپ ہیں یا میں ہیں یا کوئی اور ہے. یہاں پہ بہت سارے ٹین ایجرز، لڑکے لڑکیاں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے دماغ میں جس طرح ہم ایک فلم دیکھتے ہیں نا، اس طرح سے ایک فینٹیسی سی یہ چلنے لگتی ہے. یہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز، ریکویسٹ ہے تھوڑی سی کہ تھوڑا سا لکھیے، ضرور لکھیے. یہ نہیں کہتے کہ نصیحتوں سے بھرپور لکھیے یا احادیث سے بھرپور لکھیے یا بہت ہی سنجیدہ لکھیے، نہیں، آپ لوگ جیسا لکھ رہے ہیں ویسا لکھیے. آپ لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے، تھوڑا سا. بس بہت زیادہ کھل کے ڈیٹیلز نہ، یا میں صاف کہوں تو کپڑے نہ اتروائیے پلیز، کپڑے نہ اتروائیے. جسمانی خدوخال ایک خوبصورتی ایک اچھی لگتی ہے کہ دلکش، نازک، دل ربا، نازک کمر، کمر پہ جھولتی موٹی چوٹی، خوبصورت لرزتے ہوئے پلکیں، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، یہ سب چیزیں سب بہت اچھی لگتی ہیں. یہ تو ڈائجسٹ میں بھی یہ تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں، یہ سب کیجئے، یہ دل کو چھوتی ہیں. لیکن اس سے آگے کے وہ کیا کرتا رہا، یہ سب چیزیں پلیز تھوڑا سا جو ہے
میں کہوں گی کہ صرف میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے، اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں۔ باقی کلاسک کا پلیٹ فارم میں نے پھر کہا کہ سب کے لیے کھلا ہے، کلاسک کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، بلکہ مجھے وہاں پہ حیرت ہوئی کہ وہاں پہ جب جس مقصد کے لیے یہ مہم شروع کی گئی ہے اور جن لوگوں کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کے اگینسٹ لیگل ایکشن لیا گیا ہے، اور یہاں پہ اس لیگل ایکشن کو جو ہما نے لیا ہے اس کو باقاعدہ، کیونکہ کلاسک اردو مٹیریل کوآپریشن ہے، سرٹیفائڈ کوآپریشن ہے، ہمارا باقاعدہ ٹیکس نمبر بھی ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو جو ہے باقاعدہ رپورٹ کیا گیا ہے یہاں ہماری سائٹ سے بھی۔ وہ پورن ہے، سافٹ پورن ہے، وہ جو ہے میسنجر گروپ پہ بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ واٹس ایپ گروپ میں بلاتے ہیں، اور استغفر اللہ کیا واہیاتی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ تو خون کے آنسو رونے والی بات ہے، خون کے آنسو رونے والی بات۔ لیکن ہماری قوم، ہمارے جانے والی قوم، اس کو تو ہر کام میں صرف کلاسک ہی نظر آتا ہے۔ تو گرو اپ پیپل، پلیز گرو اپ۔ تو میں یہاں پہ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اچھا لکھیں۔ یہاں پہ پرنسس فاریہ موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ایمل رضا، رخسانہ نگار، آسیہ مرزا، نکہت عبداللہ، مریم عزیز، در سمن بہت اچھی رائٹرز ہیں جی۔ پرنسس فاریہ، یہاں پہ بہت سارے ناولس ہیں، بہت ساری رائٹرز ہیں، میں نے صرف ان کے نام لیے ہیں جو رومانٹک لکھتی ہیں، جن کو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑا دل دکھتا ہے کہ فیس آن لائن رائٹرز تو کچرا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آن لائن رائٹرز کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو میں نے یہاں پہ وہ نام لیے ہیں جیسے نبیلہ عزیز، نبیلہ نایاب جیلانی جی، نبیلہ ابر راجہ، سمیرہ شریف طور، فرح بخاری، اور جو ہے میں نے وہ نام لیے نادیہ امین، یہ سارے وہ نام ہیں، مریم عزیز، یہ وہ نام ہیں جو انتہائی خوبصورت لکھتے ہیں، عرصے سے لکھتے آ رہے ہیں، خواتین، آنچل، شعا، ہنا، ردا، سب جگہ یہ پبلش ہوئے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کے ناول بھی ونی بیس ہیں، روڈ ہیرو ہیں، ظلم و ستم بھی ہے، اور جو ہے اور بیڈ روم سینز بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اور بہت بولڈلی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایرا تو سٹارٹ ہی ڈائجسٹ سے ہوا ہے، آن لائنس والے تو آگے لے کے گئے ہیں اس کو، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی ختم ہو جائے، رومانس ختم ہو جائے، ایکسپریشن ختم ہو جائے۔ تو وہ چیز میں چاہتی ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ وہ چیز کریں۔ اچھا، ایک اور بچی کا نام بہت لیا گیا، واہبہ فاطمہ۔ واہبہ فاطمہ کا نام بھی بہت لیا گیا، لیٹس ٹاک اباؤٹ واہبہ فاطمہ۔ واہبہ فاطمہ کا تعلق ناول بینک سے ہے، اور ناول بینک کے لیے بھی ان کا اسپیشل ناول بھی چل رہا ہے، اور اب وہ مزید ناول بینک پہ ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہر رائٹر کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ گرو کرتا ہے اور اپنے لیے مزید آگے جو ہے جاتا ہے اور دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو واہبہ فاطمہ کے ناولس میں نے بھی نہیں، ٹو بی آنیسٹ، نہیں پڑھے ہیں، لیکن ان کا ایک افسانہ گڑیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اگر واہبہ یہاں موجود ہیں یا واہبہ کا کوئی فین یہاں موجود ہے تو واہبہ کے ایک دو افسانے تھے، ان کا مجھے پلیز نام دیجیے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ میری نظر سے گزرے، اور وہ ریالٹی بیس تھے اور بہت خوبصورت لکھے ہوئے تھے۔ تو ایک رائٹر کے اندر ایک اسپارک ہے، ایک اسپارک ہے کہ مومن کی گڑیا، سمیرہ احمد ارشد جی، بالکل مومن کی گڑیا، ایگزیکٹلی۔ تو جب ایک اچھی تحریر نظر سے گزرے کہ ایک رائٹر کے اندر اسپارک ہے اور وہ معاشرے کو محسوس کر سکتی ہے اور وہ اس اسپارک کو آگے لا سکتی ہے، تو کیوں نہ اس رائٹر کو ہم، اگر ہم ہمارے ساتھ ڈیجیٹل لائبریری پہ وہ پروجیکٹ کریں تو ہم آفر کریں۔ مومن کی گڑیا انہوں نے بہت اچھا لکھا، بہت خوبصورت لکھا۔ تو ان کے ناولز مجھے نہیں پتا، میں نے ان کے سارے ناولز نہیں پڑھے، سارے ناولز تو میں نے کسی بھی رائٹر کے نہیں پڑھے، تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، مگر تو اس سوری میں کمنٹس میں لگ گئی تھی، کمنٹس میں اینڈ میں لوں گی۔ تو میں یہاں پہ واہبہ کی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو واہبہ اب تک ناول بینک میں لکھتی آئی ہیں، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اور بہت وفاداری سے ناول بینک میں لکھا ہے، ناول بینک کو پروموٹ بھی کیا ہے۔ ناول بینک میں اور بھی بہت سارے رائٹر ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ وہ بھی کلاسک کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں الحمدللہ، اور کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پہ ان کا وہ پروجیکٹ آئے گا، اور کلاسک اس کو پراؤڈلی اون کرے گا اس پروجیکٹ کو، اور اس پروجیکٹ کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرے گا،
اور آپ خود دیکھیے گا اس پروجیکٹ کو، اور انشاءاللہ تعالی واہبہ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آج جو نام قندیل میں نظر آ رہے ہیں کل کو مزید ناموں میں ان کا نام بھی نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سوچنا، یہ سوچ کے کسی کے اوپر انگلی اٹھانا اور اپنے آپ کو نہ دیکھنا اور یہ وہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، انتہائی غلط ہے، انتہائی 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 غلط ہے۔ جب ایک بندہ مومن کی گڑیا جیسا لکھ سکتا ہے، اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان کا بولڈ ہے، جس طرح میں نے ابھی بولڈ کی ڈیفینیشن بتائی، مجھے نہیں پتا، میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا، تھوڑا بہت جو دیکھا ہے، لیکن اتنا بولڈ نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ جی ملیشہ رانا یا منت شاہ کے لیول کا آ گیا۔ ہمارے گروپ میں یہاں پر واہبہ کے خلاف بھی بہت کچھ پہلے ماضی میں بولا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، بولنے والے جا چکے ہیں، لیکن یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ یہاں سے کئی لوگ جو تھے وہ آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے بھی بیچارے پتہ نہیں آگے بڑھ کیوں نہیں پا رہے۔ تو جو آگے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم اوپن ہے۔ یہ ڈائجسٹ میں جس طرح کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ڈائجسٹ میں جس طرح کوئی بھی اپنا کام دے سکتا ہے، اس طرح کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پہ کوئی بھی رائٹر آ کے اپنا کام دے سکتا ہے۔ یہ تو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کون سا معیاری ہے، کون سا ڈائجسٹ میں پبلش ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بغیر واہبہ کا کہ کسی بھی کام کو کلاسک کے پلیٹ فارم پہ چیک کیے بغیر آپ کیسے واہبہ کو کلاسک کے نام پہ گھسیٹ سکتے ہیں؟ چلیں واہبہ کو چھوڑیں، آپ کسی بھی رائٹر کو کس طرح سے گھسیٹ سکتے ہیں؟ اس کا نام اٹھا کے اس کے اوپر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں۔ ایکشن ہو رہا ہے یہاں پہ، جتنے رائٹرز موجود ہیں، مطلب یہاں سے مراد سوشل میڈیا پر، ان سب کو بہت سے لوگ اب آبزرو کر رہے ہیں اور اب لیگل ایکشنز ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام میں سدھار لائیں گے، کیونکہ پیار سے عریشہ شاہد، میں آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن طریقے سے لکھیں، اچھا لکھیں، بہت خوبصورت لکھیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کچھ کمنٹس کی میں بات کروں گی کیونکہ میں بول نہیں پا رہی یہاں پہ جتنے کمنٹس آ رہے ہیں نا، تو پہلے میں کمنٹس کی بات کرتی ہوں۔ ابرش خان، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ عیشا ملک، عیشا میں اب دیکھتی ہوں آپ کے ناول کو، پھر بات کرتی ہوں۔ اچھا جی، اور مقدس جناب، جس حد سے کوئی مقتل میں گیا پڑھا ہے، بالکل خوبصورت ہے، بہت پڑھا ہے، اور اس میں باری کے جو سین تھے وہ بھی اگر آپ کو یاد ہوں، پورے بیڈ روم سین تھے، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ ارز رشب کہہ رہی ہیں یہاں سبھی بہت اچھی رائٹرز ہیں، ان کی سٹوریز بہت اچھی ہیں اور پلاٹ مضبوط ہوتے ہیں، رپورٹ ان کے خلاف کرنا چاہیے جو پورن سٹوریز لکھتی ہیں، یہ فیمیل رائٹرز سب اچھا لکھتے ہیں۔ جی ارز، یہی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اور جو ایسس انہوں نے کل شو کیے، وہ تو حد ہی تھی جی۔ بالکل یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس چیز کو نہیں روکا گیا تو آپ خود سوچئے کہ آگے رہ کے کیا ہوگا، اور کیوں نام بھی خراب ہوگا، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے۔ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ہما نے جب وہ ایسس میرے ساتھ بھی شیئر کیے تھے۔ یہاں پہ سائرہ ناز کہہ رہی ہیں رومانس جذبات کا نام ہے، جبکہ بولڈنس کے نام پر عملی مظاہرہ دکھایا جاتا ہے جو کہ سراسر فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ جی بالکل، رومانس کے نام پہ آپ رومانس لکھیں، میں نے کہا نا آپ نبیلہ عزیز وغیرہ سب کریں، لیکن ڈیٹیلز جو دی جاتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، وہ غلط ہے۔ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز۔ سعدیہ شاہد کہتی ہیں انا الیاس بھی رومانٹک لکھتی ہیں، بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور انا الیاس جن لوگوں نے کلاسک کے اوپر انگلی اٹھائی تھی انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انا الیاس بھی کلاسک کی رائٹر ہیں، اور کلاسک کو بہت فخر ہے انا الیاس پر، وہ ہمارے شانہ بشانہ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہمیشہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ذرا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کلاسک کے رائٹرز کون کون ہیں۔ اوکے، سعدیہ شاید کہنی ورڈ سے رومانس نہیں ہونا چاہیے، ایکسپریشن ہونے چاہیے، بالکل۔ مریم عزیز کے روڈ ہیروز ہیں، سعدیہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہاں چلی گئے؟ اوکے، مریم عزیز کے روڈ ہیرو ہونا ہی رومانس ہوتا ہے، بالکل۔
روڈ ہیروز جو ہے، اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے، ایک بات ہو رہی ہے ایک چیز کے اوپر، اس کے اوپر جی روڈ ہیروز کیوں ہوتے ہیں، یہ بنی کیوں ہوتا ہے، مار پیٹ کیوں ہوتا ہے، ہر چیز آپ لوگ، بہت سے لوگ جو تھے وہ ٹانگ اڑانے والے، وہ ہر چیز لے کے آ گئے۔ روڈ ہیروز کے ناولز یا بنی کے ناولز، یہ سب تو ناولز کی فینٹیسی شروع سے رہی ہے، تھرو آؤٹ رہی ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ابرش کہہ رہی ہیں نبیلہ عزیز یہ اچھا لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، یہی میں نے بات کہی ابرش۔ اور یہاں پہ دوبارہ عرض آ رہی ہے، ایسا ہی لکھا تھا آپا، میرا ناول میں رومانس دیکھیں ڈھکے چھپے لفظوں میں لکھا جاتا ہے، بس میں ایموشنز ہوتے ہیں۔ جی عرض رشب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں، جبھی تو میں نے کہا آپ کی ٹیگ لائن پڑھ کے مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ عیشا ملک کہنی ہے، شمائلہ کہنی ہے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ شمائلہ۔ عیشا ملک کہہ رہی ہیں کہ اس لائف کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا، کیوں، کیا ہو گیا، کیوں ڈیلیٹ کریں عیشا؟ سعدیہ شاہد کہہ رہی ہیں نائلہ طارق بھی اچھا رومانٹک لکھتی ہیں، بالکل۔ اور عرض رشب کہہ رہی ہیں کہ اچھا نہیں، یہ میں نے پڑھ لیا ہے یہ والا کمنٹ۔ اور سعدیہ شاہد کہہ رہی ہیں جی یہی بات ہے کہ ان سینز کو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اچھا رومانس ہی پڑھا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہی میں بات کر رہی ہوں۔ عریشہ شاہد کہہ رہی ہیں کہ آئی تھنک بیڈ روم سینز ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی نہ لکھنا چاہیے۔ وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو اف دے ہیو ٹیکن دا نیکسٹ اسٹیپ ان میرج بیکاز اٹس کامن سینس۔ دیر شوڈ بی نو ہنٹس اینڈ نو ڈبل میننگ سینس ان اے ناول۔ عریشہ شاہد بیٹا آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں، لیکن آپ ایک بات کو یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ تبدیلی آتے آتے آتی ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ جن بچیوں کی بات کر رہے ہیں، جن رائٹرز کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت کھل کے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک آپ دیکھیے کہ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں یا جتنی بھی پوسٹ لگی ہیں وہ ان کے اگینسٹ لگی ہیں یا ان کا نام خراب کیا گیا ہے یا جو بھی کچھ ہے، ابھی تک بہت مطلب لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ اس لائف کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس لائف کا مقصد ہے کہ پیار سے طریقے سے بات کی جائے۔ اگر ہم بیڈ روم سینز کی بات کریں تو وہ تو سمیرہ شریف طور جی کے ناول میں بھی ہے۔ میں سپورٹ نہیں کری، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، وہ تو نایاب جیلانی جی کے ناول میں بھی ہے، وہ تو ریحانہ آفتاب جی کے ناول میں بھی ہے، لیکن وہ کس طرح سے ہیں یہ اہم ہے، کہ وہ کس طرح سے ہیں، ان منجے ہوئے لکھاریوں نے ان کو کس طرح سے لکھا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اس طرح کا لکھنا ہی چاہ رہا ہے تو پھر وہ اپنے سینئرز کو پڑھے اور ان سے سیکھے، یہ ہے میرا مطلب، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے آپ میری بات سمجھی ہوں گی۔ کونین باربی کہتی ہیں کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایڈمن کسی آؤٹ آف کنٹری سے لائیو بات کر رہی ہیں، ان کو بتا دوں کہ یہ ٹی وی یا کمپیوٹر پہ اسکرین چل رہی ہے۔ کونین باربی میں آؤٹ آف کنٹری ہی رہتی ہوں، لیکن آج میں گھر پہ ہوں، تو خالی بلیک اسکرین کی بجائے میں نے سوچا کہ جو ہے ایک ٹی وی، یہ ٹیکنیکلی دس از مائی آفس، آئی ول شو یو، دس از مائی آفس، دس از مائی گرین ٹی، اور یہاں پہ جو ہے میں نے ایک اسکرین سیور لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ بور نہ ہو، پیچھے ایک ہلکا سا وہ چلتا رہے، نہیں تو باہر ہی ہوتی ہوں، کینیڈا میں ہوتی ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ سعدیہ کی بات ہوگی، کونین کی بات ہوگی۔ حمیرہ شاہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل زبردست ناول ہے، آئی لائک اٹ۔ سعدیہ شاہد ایوان کہہ رہی ہیں عفت سحر طاہر، بالکل عفت سحر طاہر کے بہت خوبصورت ناول ہوتے ہیں۔ عرض رشب بتا رہی ہیں میں محبت اور تم، اور حمیرہ جی شاید یہ ایل ای ڈی ہے، اوکے ایل ای ڈی نہیں ہے، یہ میری لیپ ٹاپ اسکرین، ڈیسک ٹاپ اسکرین ہے، اوکے۔ عریشہ شاہد کہہ رہی ہیں ام مریم کے ناولز آر ٹاکسک اینڈ ٹارچر والے۔ عریشہ یہاں پہ بیٹا میں آپ کی ایک کریکشن کروں گی، اور آپ کی نہیں، میں یہاں پہ تمام ریڈرز کی ایک کریکشن کروں گی، اور یہ کریکشن بہت ضروری ہے بیٹا۔ پرسنل دیکھیں، کسی چیز کو کسی کو نہیں لینا چاہیے، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ کسی کو ونی بیس پسند ہوتے ہیں، کسی کو سیکنڈ میرج ناول پسند ہوتے ہیں، کسی کو روڈ ہیرو، اکھڑ مزاج، ٹارچر، ہم سب کو بدل نہیں سکتے۔ ٹی وی پہ بھی یہی سب چل رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آپ جو ہے کوئی بھی پڑھ لیں، تمام میں کن رائٹرز کے نام لوں اس وقت، بہت ساری بکس ہیں میرے پاس، تو یہ سب چیزیں، ہر طرح کا فارمیٹ ہوتا ہے، ہر طرح کا ناول ہوتا ہے، جاسوسی بھی ہوتا ہے، رومانوی بھی ہوتا ہے،
روڈ ہیرو بھی ہوتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہیرو بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ہمیں اپنی چوائس سے پڑھنا چاہیے. ہمیں جو نہیں پسند وہ دوسرے لوگوں کو تو پسند ہے نا. ہم اپنی پسند، اگر مجھے اچھا چلیں ہم ایک سمپل سی بات کرتے ہیں. مجھے بھنڈی پسند ہے، یقیناً بھنڈی بہت سے لوگوں کو پسند ہوگی، لیکن بھنڈی بہت سے لوگوں کو ناپسند بھی ہوگی. تو کیا ان کو ہم زبردستی گن پوائنٹ پہ کہیں گے نہیں تم اسے پسند کرو؟ یا مجھے جو ہے کسی کو کریلے نہیں پسند، لیکن بہت سے لوگوں کو کریلے پسند ہیں. اب جن کو کریلے پسند ہیں تو کیا وہ لاٹھی اٹھا لیں اور مار مار کے کہیں گے نہیں تم سب بھی کریلے پسند کرو، بھنڈی کھانا چھوڑ دو؟ تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا، یہ تو قانون قدرت ہے. طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول. اسی طرح سے ادب بھی ایک گلدستہ ہے، طرح طرح کا ادب ہے، طرح طرح کا، طرح طرح کے ہیرو، طرح طرح کے ہیروئن، طرح طرح کے ٹاپکس. تو کسی کو یہ کہنا ہے کہ آپ کا ہیرو اچھا نہیں ہے، آپ کا کام اچھا نہیں، یہ غلط ہے. ہاں، جو جیسا لکھ رہا ہے وہ اپنے ریڈرز اپنے اس کے لیے لکھ رہا ہے، لکھنے دیں. آپ کو جس کا پسند ہے آپ ان کا پڑھیں. ہاں، اگر وہ ایسا لکھ رہا ہے جس کی بات ہو مانے کی، کہ جو پون کی جو ہم نے بات کی، جو ایسا انہوں نے شیئر کیے تھے، تو ایکشن لینا بنتا ہے. میں تو کہتی ہوں تو پھر تو گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اتنا کچھ جو لکھا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان یہ پاکستان وہ نہیں. جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کریں، لیکن کہانی، کردار، پلاٹ، ان کے اوپر ہمیں ڈیویژن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ نور التوبہ ہیں کہ میم ایکشن ضرور، بٹ پلیز سب سے پہلے ایک بار پرسنلی ان رائٹرز کو سمجھائیں، کیونکہ یو نو ویری ویل کہ جب گرلز کے خلاف جب لیگل ایکشن لیں تو فیملی میں بھی بہت ریپوٹیشن خراب ہوتی ہیں اور کیریئر بھی خراب ہوتے ہیں. جی بالکل، آپ نے نور التوبہ بہت اچھی بات کی ہے. اسی لیے میں نے یہ لائیو یہاں پہ کر رہی ہوں. دس از دا مین ریزن فار ڈوئنگ دس لائیو. اور میں اس لائیو کو جو ہے ڈیلیٹ نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لائیو کو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی، تاکہ آپ سب لوگ اپنے اپنے رائٹرز کو، اور جو آپ لوگوں کے اچھے اچھے ریڈرز ہیں، خاص کر جو جوشیلے جذباتی ریڈرز ہیں، ان کو یہ لائیو سنائیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں لیگل ایکشن جو ہوگا نا، وہ بہت ابھی پاکستان میں قانون پاس ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت سختی ہو چکی ہے. اور باقاعدہ حمزہ لائر ہیں جن سے ہما نے رابطہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں گے. ابھی جو ایکشن لیا گیا ہے وہ ان ابن آدم صاحب کے خلاف لیا گیا ہے. ان کے تمام پروف، تمام ثبوت، اور ان کے گروپ میں، اس واٹس ایپ گروپ میں جو لوگ تھے، اور ان کے جو سائٹ پہ جو ایڈمنسن، سب کی ڈیٹیلز دی جا چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کا دور ایک ایسا دور ہے کہ آپ چاہے وی پی این لگا لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کی ساری انفارمیشن فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے. ڈزنٹ میٹر آپ فیک نام سے لکھ رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی، آپ سب کچھ نکل آتا ہے، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. یہ بہت ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو چکی ہے. تو ابھی جو ہے ابھی بڑی مچھلیوں سے کام شروع ہوا ہے. میں نے پھر کہا نا، میں نے آپ کو یہاں پہ بہت کھل کے بتایا، بولڈ سب کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی جو ہے انیکا ناجی جیسا لکھے یا شمائلہ حسن جیسا لکھے، بالکل بھی نہیں کہہ رہی. یہ ان کا ایک الگ کرائٹیریا ہے، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، سائرہ حسن جیسا لکھے نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جس طرح آپ لکھتے ہیں، جس میں مہوش علی سے بات کی، میں نے بیٹا کہہ کے بات کی، میں نے عریشہ کو یہاں مخاطب کیا ہے. میں یہاں پہ صرف اتنا کہہ رہی ہوں، آپ لوگ اچھا لکھتے ہو، آپ لوگوں کے پاس کہانی بھی ہے، دماغ بھی ہے، عمر بھی ماشاءاللہ ینگ ہے، سب کچھ. تو آپ کو تو فین فالوئنگ ویسے بھی بہت زیادہ ہے، پڑھنے والے ویسے بھی بہت زیادہ ہیں. تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ بچیوں کو اتنا کھل کے لکھنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کسی نے کھل کے بات ہی نہیں کی، سمجھایا ہی نہیں. جب خلاف پوسٹیں لگتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، بدتمیزیاں ہوتی ہیں، تو پھر بندہ ضد میں آ کے بہت کچھ کر جاتا ہے. میں یہاں پہ پیار سے بات کر رہی ہوں کہ اچھا لکھیں، خوبصورت لکھیں. آپ لکھیں، میں نے وہی کہا اوپر کسی کے کمنٹ کے جواب میں بھی کہ اگر کسی کو بیڈ روم سین بھی لکھنا ہے تو لکھیں، لیکن کھل کے ڈیٹیلز نہ لکھیں. میں نے اسی لیے یہاں پہ مثال دی کہ آپ لوگ نبیلہ براجہ، نبیلہ عزیز، سمیرہ شریف طور، اقرا صغیر احمد، اور جو ہے نازیہ کنول نازی کو پڑھیں. نازیہ کنول نازی کے بھی بہت بولڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس چیز کہاں تک لکھنا ہے، کس لیمٹ تک بولڈ سین آپ کا ہونا چاہیے. میں تو چاہتی ہوں کہ دیکھیں، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ آن لائن رائٹرز کو کچرا کیوں کہا جاتا ہے.
آن لائن رائٹرس تو بہت اچھا لکھتے ہیں. آن لائن رائٹرس میں اس وقت کچھ اتنے اچھے نام ہیں کہ جو ڈائجسٹ رائٹر کے لیول کا ٹکر کا اور کچھ اس سے بہت اچھا لکھ رہے ہیں. لیکن ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے، ہماری چند ساتھی رائٹرز کی غلطیوں کی وجہ سے سب لپیٹے میں آتے ہیں، سب کا نام خراب ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر آپ کلاسک سے ہیں یا کہیں سے بھی ہیں. تو میں صرف اس چیز کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اگر بات کی جائے، اب جیسے بہت سے بات کرتے ہیں کہ کتاب نگری کی بات، چلیں عریشہ شاہد کا کمنٹ لیتے ہیں یہاں پہ. وہ کہہ رہی ہیں کہ واہبہ رائٹس ٹو مچ بولڈ. عریشہ، یہاں پہ صرف واہبہ رائٹس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ صرف مہوش علی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ صرف عریش شاہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کتاب نگری میں بھی بہت سارے رائٹرز موجود ہیں جو بہت بولڈ لکھ رہے ہیں. ایک کی طرف انگلی نہیں اٹھائے نا، بات کریں تو سب کو کریں. یہ تو لگ رہا ہے اس طرح نہ کریں کہ لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک نارمل بات ہو رہی ہے، سب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ سب بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لائکس بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، سب بہت اچھا لکھتے ہیں. لیکن شاید ابھی تک اس طرح سے کھل کے جن کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں، مہوش علی ہوں، چاہے عریش شاہ ہوں یا کوئی بھی ہو، کہ انہوں نے شاید اتنا کھل کے سمجھایا نہیں یا بات نہیں کی. جو ان کے ریڈرز ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں موسٹلی. اگر آپ فیس بک پہ اب تو ٹرانسپیرنسی آتی ہے، آپ دیکھ لیں موسٹلی جن کے ریڈرز ہوتے ہیں وہ سم ویئر بٹوین دا ایج آف 14 to 22. کتنی ڈینجرس، کتنی خطرناک ایج ہے نا یہ. تو اگر یہ چاہیں تو ان کو کیا سے کیا بنا سکتے ہیں اپنی تحریر سے، رب ان کے اتنے چاہنے والے. اس چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں. آپ کو رومانس لکھنا ہے، لکھتے ہیں تو اپنے سینئرز سے، میں یہ نہیں کہتی کہ سیکھیں کیونکہ آپ کو تو آتا ہے لکھنا، اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں، لیکن اپنے سینئرز کو جو مشہور ہے رومانٹک لکھنے میں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں. نبیل عزیز، نبیلہ برا جان، نایاب جیلانی، ریحانہ اعجاز، بہت سارے نام ہیں، سمیرہ شریف طور، اقرا صغیر احمد، پڑھ لیں. بلکہ میں ابھی زویلا معراج سے ریکویسٹ کروں گی اور فریال خان سے کہ ہم کل جو ہے ان تمام رائٹرز کے ناولز کے PDF یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے کہ آپ لوگ تمام رائٹرز ان کو پڑھیں اور دیکھیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اور بھی بہت اچھے رائٹرز ہیں آن لائن میں. اگر میں دیکھوں، اگر چلیں ہم کلاسک کے رائٹرز کی، تو میں نے آپ سے بات کر لی کہ کلاسک کا نام جو گھسیٹا جا رہا ہے اور جو لوگ گھسیٹ رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ہوپ فلی آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ دس از جسٹ اینڈ جسٹ ایک حسد ہے یا جیلسی ہے، جو بھی ہے، یا میں کہوں نہ سمجھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو کلاسک سے باہر ہیں وہ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، آج کے دور کو دیکھ کے لکھ رہے ہیں اور دور کو دیکھ کے ہی لکھنا پڑتا ہے. آپ بلیک اینڈ وائٹ ڈراموز کو دیکھ لیں اور آج کے ڈراموز کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ان ڈراموز کو تو آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو وہ چیز نہیں ہے، ساری بات ہے دور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن چلیں ضرور، دوڑیے مت، دوڑیے نہیں. دوڑنے سے آپ ہانپنے لگ جائیں گے، آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ تھک کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے. اپنا نام ایسا بنائیے کہ لوگ یاد رکھیں. اپنا نام ایسا بنائیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں، جس طرح لوگ آج نمرا، عمیرہ یا سمیرہ شریف طور جی یا اتنے بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ایسے نام ہمارے بھی لیے جائیں. یہ سوچئے، ٹھیک ہے نا. انایا احمد یہاں پہ آئی ہیں، یہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈائجسٹ کا نام لے کے بولڈنس جیسی گھٹیا چیز کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. انایا، ڈائجسٹ کا نام لے کے بولڈنس جیسی گھٹیا چیز کو بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ویلکم، پہلے تو آپ آئیں یہاں پر، اینڈ گڈ لک. بہت اچھا لگا آپ نے اپنی ID بنا لی. لارا ابرانا سے آپ کو لوگ اتنا نہیں پہچان پاتے تھے. رائٹر کی اپنی ID ہونی چاہیے. تو انایا، یہاں پہ جو ہے نا بولڈنس کو بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا. تھوڑا سا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس آئیں آپ، تھوڑا سا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس آئیں. یہاں پہ ایک سیشن ہے جس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہر ایک کو رائٹر جیسا لکھے، ادب ایک گلدستے کی طرح سے ہے، لیکن ایک لمٹ میں آ کے اس کو کہاں پہ روکنا چاہیے. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ کسی کے کردار پہ یا کسی کے کام پہ انگلی نہیں اٹھائی جا رہی. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس میں ماہر بھی ہیں. جہاں سے ابھرے، جہاں پہ اپنی چیزیں پروموٹ کی، جہاں سے سب کچھ کیا، 2 مہینے میں وہیں کے خلاف ہو گئے. ویری ویل، ویل ڈن، ویل ڈن، ویری ویری ویل ڈن. تو میں یہاں پہ کسی بھی بولڈنس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. خیر، میں سمجھانے والی ہوتی بھی کون ہوں، لیکن ایک جنرل بات ہو رہی ہے، بچیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں،
آپ کے لکھنے کا امپیکٹ کیسا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا کرائٹیریا جو ہے رومانٹک ہے اور آپ رومانٹک لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سینئرز نے کیسا لکھا ہے. اور ہر انسان اپنے سینئرز سے ہی سیکھتا ہے. اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتی یا آپ کو ہر چیز نیگیٹو لگتی ہے تو پلیز آپ یہاں سے جا سکتی ہیں, کیونکہ نیگیٹیوٹی کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ پازیٹیو بات کرنے آئے ہیں, ہم یہاں پہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے آئے ہیں. اب اچھا جی, یہاں پہ دوبارہ یہ انایا آج بہت موڈ میں آئی ہیں. ویری گڈ, آپ کا کمنٹ مجھ سے کھو گیا. یہ جتنی بھی اچھی آن لائن رائٹرز کا آپ ذکر کر چکی ہیں انہیں آگے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ یہ ہر میڈیم باتیں کرنے میں آگے ہوتا ہے اور آگے لانے کی باری میں آئے تو انہی بولڈ رائٹرز کو آگے لایا جاتا ہے. اوکے, مجھے نہیں پتا کہ آپ چلے پہلے انایا احمد آپ تھوڑے اپنے کمنٹس روکیں تو میں آپ سے بات کروں نا. ہمارے میڈیم پہ جو رائٹرز ہیں کہ یہاں پہ کون موجود ہے جی؟ عرض ذرا بلائیے. این فاطمہ, کیا آپ نے این فاطمہ کا عین دلم پڑھا؟ کیا این فاطمہ کا, کیا آپ نے نور عروج کا پڑھا؟ بلکہ انفیکٹ کلاسک کے رائٹرز تو اتنے اچھے ہیں کہ آپ لوگ مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ ان کی برین واش کریں اور ان کو اپنے گروپ میں لے کے آئیں. یہی تو کر رہے ہیں نا آپ لوگ. تو پھر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاسک پہ بولڈ رائٹرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک طرف ہو جائیے انایا بی بی, ایک طرف. کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ کبھی آپ نے شمائلہ حسن کو پڑھا؟ کبھی آپ نے انیکا انا کو پڑھا؟ کبھی آپ نے این فاطمہ کو پڑھا؟ کبھی آپ نے نور عروج کو پڑھا؟ کبھی آپ نے جے نکھت کو پڑھا؟ کبھی آپ نے دعا حور کو پڑھا؟ کبھی رمشا مختار فریال خان کو پڑھا؟ اسے کہتے ہیں کہ ناش نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہاں پر جو ہے آنگن ٹیڑھا نہیں, پورے کے پورے لوگ ہی ٹیڑھے ہیں. اپنے کام پہ فوکس کریں. لکھتی تو آپ بھی ایسے ہی ہیں, اس بات سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. رومانس تو آپ میں بھی ہے, رومانس تو ہر جگہ ہے. کلاسک نے جن کو پروموٹ کیا ہے, میں نے یہ سارے نام لیے ہیں, اور ماشاءاللہ سے کلاسک سے جو جاتا ہے اس کو آپ ہی سب سے پہلے گلے لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو لے جانے میں آگے آپ ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے. میں فائٹ اسٹارٹ نہیں کر رہی مصباح, مجھے تھوڑا سا لوگوں کی ذہنیت پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک پازیٹیو بات کرنے آئے ہیں. میری ہما سے بات ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم لائیو سیشن میں بچیوں کو سمجھائیں گے اور ہم ایک پیار سے بات کریں گے کہ دیکھیں رومانس سب جگہ ہے, سینئرز کو پڑھیں. ہم بولڈنس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ہم نے ہر چیز کھل کے بات کی ہے. لیکن یہ جو نیگیٹو لوگ ہیں نا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ رمشا مختار ہیں, یہاں پہ امینہ بلوچ ہیں, اور ماشاءاللہ سے ابھی میں نے بتایا شانزے راجپوت, دعا حور, حوریہ چودھری, فریال خان, کرن مشتاق, رمشا مختار. یہ ہمارے نام قندیل ڈائجسٹ میں پبلش ہونے جا رہے ہیں اس منتھ کے شمارے میں جو ابھی آنے والا ہے. اور قندیل کی جو ایڈیٹر ہے نا, جو قندیل کی ایڈیٹر ہے, میں یہ بھی بتا دوں وہ کوئی آن لائن ایڈیٹر نہیں ہے, ان کا تعلق خواتین سے رہا ہے. انہوں نے کافی ریجیکشن بھی کیا اور ان کی نظر سے گزرا ہے ہمارے رائٹرز کا کام. تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ جو ہیں کسی کو سیکھنا نہیں دینا چاہتے. اگر کوئی بورڈ لکھ رہا ہے اور اگر وہ اس کو سدھارا جا سکتا ہے, سدھارنا بھی نہیں, ہم کیوں سدھاریں, لیکن اگر اس کو کچھ نہیں پتا, اگر ہم اسے کچھ بتا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. اگر عریشہ کیا برا لکھتی ہے عریشہ؟ عریشہ کی کہانیاں بری نہیں ہوتی, عریشہ کا پلاٹ برا نہیں ہوتا, لیکن بولڈنس ہوتی ہے, رومانس اس کا بہت آؤٹ ہے. تو اگر اس کے اوپر اس کو ہو سکتا ہے اس کو ابھی تک, کیونکہ وہ ینگ لڑکی ہے, کسی نے پیار سے نہ بتایا ہو, یہ ضروری ہے کہ ہم ایک قانونی کارروائی ہی کریں ان کے خلاف. میں اپنی بات نہیں کر رہی, جو لوگ بھی کر رہے ہیں, ان کے عریشہ یا مہوش علی یا کوئی بھی بچی ہو, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو, ضروری ہے. یہ چاہتے ہیں آپ لوگ کہ ان بچیوں کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوں اور ان کے گھروں تک بات جائے؟ یہ ہے آپ لوگوں کے موٹیو؟ نہیں, یہ غلط ہے. اگر آپ لوگ پیار سے بات کریں, سمجھائیں, کسی کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں, اور اس کے بعد بھی وہ یہ سب کریں تو پھر بنتی ہے قانونی کارروائی. لیکن ایک دفعہ پیار سے بات کرنے کا, بڑے ہونے کا فرض نبھانا ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں. اگر ان کو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی خشک اور بھاری بھاری الفاظ لکھے, فلسفہ لکھے, اور فلسفہ لکھنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے لفظوں کا جادوگر سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. یہ جو میں ہوتی ہے نا, یہ میں انسان کو ختم کر دیتی ہیں. وہ
وہی ڈالیاں پھل دیتی ہیں جو جھکنا جانتی ہیں، اور جو ڈالیاں جھکنا نہیں جانتی نا وہ کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس چیز کو خیال رکھیے، سمجھنا چاہیے لوگوں کو۔ یہاں پہ نیگیٹیوٹی اور فائٹ بس اختیار کر لو سوشل میڈیا پہ، یہ چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بس۔ کلاسک کی بات کرتے ہیں نا، چلے میں کلاسک کی کتنے تو میں نام لے رہی ہوں، شمائلہ حسن ہے، سائرہ ہیں، ماہی شاہ ہیں، کیا کلاسک، اور کیا این فاطمہ کا بھی این دلم ہے، نور عروج، کلاسک پراؤڈلی اونز دیم، جے نکھت، دعا ہور، فریال خان، جانا مبین، کتنوں کے میں نام لوں، کلاسک پراؤڈلی اونز دیم، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی کلاسک از گونا پراؤڈلی اون۔ مجھے غصہ دلا دیا ان لوگوں نے، میں کتنے دنوں سے یہ سب چیزیں نوٹ کر رہی ہوں، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا۔ اگر لیگل ایکشن کی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے کیا پرواہ، مجھے کیا پرواہ، عریشہ کون سا کلاسک سے ریلیٹ کرتی ہیں، یا مہوش علی کون سا کلاسک سے ریلیٹ کرتی ہیں، یا منت شاہ کون سا کلاسک سے ریلیٹ کرتی ہیں، یا جو نام آئے ہیں آگے بہت ساری لسٹ ہے وہ کون سا کلاسک سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب لڑکیاں ہیں، یہ سب جوشیلی جذباتی ینگ لڑکیاں ہیں جو لکھ رہی ہیں، اور یہ جن جن سائٹس کے لیے لکھ رہی ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تو کام چل رہا ہے، انہوں نے نہیں سمجھایا آپ، اور جو لوگ سمجھانے آتے ہیں وہ سمجھاتے نہیں ہیں، وہ ایک اگینسٹ پوسٹ لگا دیتے ہیں اور بہت ہی ایک جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں کلاسک میں بھی بہت سے لوگوں نے یہاں پہ جھگڑے کیے ہیں، شکر ہے جا چکے ہیں۔ اب تو میں یہی کہوں گی کہ شکر ہے الحمدللہ جا چکے ہیں، ایک زمانے میں مجھے بڑا دکھ تھا، افسوس تھا، لیکن اب میں یہ کہوں گی شکر الحمدللہ جا چکے ہیں۔ ہمیں ایک دوستانہ ماحول کریٹ کرنا ہے۔ اریج اچھا لکھتی ہے، میں نے یہ بات کی، مہوش اچھا لکھتی ہے، میں نے یہ بات کی، مگر میں نے کیا کہا کہ پلاٹ کہانی سب آپ کی اچھی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، لیکن کہاں پہ جا کے آپ کو سٹاپ کرنا ہے۔ اگر آپ کو رومانٹک لکھنا پسند ہے تو اپنے سینئرس رائٹرز کو پڑھیں، کیا غلط کہا۔ اور یقیناً یہ بچیاں ہیں، ینگ ہیں، پک کرتی ہیں، سوشل میڈیا جانتی ہیں، پڑھیں گی بھی، دیکھیں گی بھی، سمجھیں گی بھی۔ جو نہیں سمجھے گا وہ پھر خود بھگتے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ جو لوگ جا چکے ہیں، نورین ملک، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، ان کے اوپر تو اب ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سعدیہ شاہد امان کہہ رہی ہیں کہ انایا خود بھی رومانٹک لکھتی ہیں۔ جی خود تو رومانٹک لکھیں، خود کچھ بھی کریں، خود کلاسک میں جب رہیں تو جو ہے اپنے انسٹا کے اکاؤنٹس پروموٹ کیے، کلاسک کے ایڈیٹرز سے کیا کیا کیا، لیکن اب کیونکہ کلاسک میں نہیں ہے تو 2 مہینے کے اندر اندر کلاسک ان کو سب سے برا لگنے لگا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ان چیزوں کو جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کے ضبط کو اتنا نہ آزمائیں کہ جو ہے آپ کو بھی پھر افسوس ہو۔ اپنے اپنے کام پہ فوکس کریں۔ اگر آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، اگر آپ کسی کی زندگی میں پازیٹیوٹی نہیں لا سکتے تو بھئی پھر نیگیٹیوٹی پھیلائیں، لیکن ہمارے یہاں مت آئیے۔ ہمارا کسی بھی چیز کو آپ یہ دیکھیں، ایک بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اسے تھپڑ مارتے ہیں تو وہ اور روتا ہے، لیکن اگر آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پیار سے سمجھاتے ہیں تو وہ اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہوتا ہے ہر میدان میں۔ تو اس چیز کو صرف سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں تک ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ بات کی گئی کہ کلاسک کی، تو کلاسک میں نے کہا کہ بار بار کہوں گی، کلاسک کے رائٹرز ہیں، میں بہت سے رائٹرز کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، کلاسک میں تو بہت سارے رائٹرز ہیں جو کلاسک میں لکھ رہے ہیں۔ اور اگر جدید رائٹرز کی بات کی جائے، نئی بچیوں کی بات کی جائے، تو مجھے بہت فخر ہے، مجھے این فاطمہ پہ بہت فخر ہے، بہت خوبصورت لکھا اس نے این دلم، اور این دلم کلاسک اسپیشل تھا، میرے کہے پہ جو ہے اس نے میری ایک بات پہ جو ای بک پہ بھی دیا، اور اس نے بہت سفر بھی کیا۔ نور عروج کی میں بات کروں گی، بہت خوبصورت لکھتی ہے۔ میں بات کروں گی یہاں پہ جے نکھت کی، کتنا خوبصورت فنی سب کچھ لکھتی ہیں۔ میں بات کروں گی یہاں پہ ارز رشب کی، میں بات کروں گی یہاں پہ امینہ بلوچ کی، دعا ہور کی، دعا فاطمہ کی، بہت ساری بچیوں کی یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے، رمشا مختار کی۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ہے، کیا کمی ہے ان بچیوں کے کام میں؟ انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جا چکے ہیں ان کا نام نہ لیا جائے، جو ہیں ان کی بات کی جائے۔ کمل اکرم، فروا خالد کتنا خوبصورت لکھتی ہیں، کبھی پڑھا ہے آپ نے ان کو؟ دس از کالڈ رومانس۔ تو یہاں پہ اگر ہم کسی کے سمجھا سکتے
پیار سے بات کر سکتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال پریشہ خان کہہ رہی ہیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں سب کو آپ ہی کہ یہ مت دیکھو کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھا رہا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اسے سدھارو. اگر ٹیچر کوئی غلطی نکالتا ہے تو ہم اسے آگے سے یہ نہیں کہتے کہ پہلے آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے، بلکہ اپنی غلطی صحیح کرتے ہیں. تو اگر یہاں کوئی آپ کو آپ کی غلطی صحیح بتا رہا ہے تو اسے انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا جاتا ہے؟ بات آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم بات صرف اتنا کر رہے ہیں کہ جو بھی ہے ہم یہاں پہ صرف کلاسک کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ایک اوپن پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آن لائن رائٹرز میں کچھ کی غلطیوں سے باقی سب کے نام خراب ہوتے ہیں. اب وہ جو کچھ کی غلطیاں ہیں وہ کچھ غلطیاں جان کے کر رہے ہیں یا ان سے انجانے میں ہو رہی ہیں، ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ہم ایک بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب ینگ بچیاں ہیں، ان میں صلاحیت ہے تو لکھ رہی ہیں نا. ایسے ہی تو ان کے فینس نہیں اتنے بن گئے. تو جو ہے واہبہ ہوں، اریج ہوں، مہوش ہوں، سدرا ہوں، کوئی بھی رائٹر ہوں، ہما ہوں یا جتنے بھی باشعور لوگ ہوں، وہ ایکشن لیں گے اور اب لیگل ایکشن لیں گے. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ بچیوں کے اوپر لیگل ایکشن لیا جائے. پہلے ہمیشہ وارننگ دی جاتی ہے نا، وارننگ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی تک جو انداز اختیار کیے گئے وہ انداز صرف ضد دلا سکتے تھے. پوسٹ لگا دی، کسی کو گھٹیا عورت کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، یہ سب چیزیں جو تھیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ طریقے غلط تھے. اب لیگل ایکشنز ہو رہے ہیں تو لیگل ایکشن، اور پاکستان میں قانون بھی بہت سخت ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ ایک سمپل سی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں رومانس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ لوگوں کو اپنا دماغ کی کھڑکی کھولنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ طرح طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انسان بنائے ہیں، چائنیز، کورین، ایشین، پاکستانی، گورے، کالے، سفید، ہر طرح کی نسل بنائی ہے. تو اسی طرح سے ادب بھی طرح طرح کا ہوتا ہے. آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسا لکھو یا فلسفہ لکھو یا ویسا نہ لکھو یا ہلکا پھلکا نہ لکھو یا رومانٹک نہ لکھو. آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو. ہاں، جس کی جو فیلڈ ہے، جس کو جیسا لکھنا پسند ہے وہ ویسا لکھے، اس کو ویسا ہی لکھنا چاہیے، ظاہری بات ہے. مریم عزیز ہر ایک کو پسند ہے لیکن ضروری نہیں کہ پوری دنیا کو پسند ہو. یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے. تو جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو ویسا لکھیں، لیکن اپنے سینئر رائٹرز کو پڑھیں، سینئر ڈائجسٹ رائٹرز کو پڑھیں. جو اگر آپ رومانس لکھتے ہیں تو سینئر رومانس رائٹرز کو پڑھیں. آپ جو ہیں نائلہ طارق کو پڑھیں. میں نے آپ سے کہا تھا نازیہ کنول نازی کے بہت بولڈ ناولز ہوتے ہیں، ان کو پڑھیں. شازیہ چودھری کو پڑھیں. منٹو کو پڑھنے کو نہیں کہہ رہی میں آپ کو. تو ان کو ڈائجسٹ رائٹرز کو پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کتنا دل کو دھڑکانے والا رومانس ہے. سمیرہ شریف طور کو پڑھیں. میں یہاں پہ یہ بات بتا رہی ہوں، میں بولڈنس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی جس طرح یہ عنایا احمد بنا سوچے سمجھے آ گئی تھی. تو یہ چیزیں جب یہ بچیاں پڑھیں گی، یہ ینگ لڑکیاں ہیں، یونیورسٹی کالج اسکول کی بچیاں ہیں، ابھی ان کی پریکٹیکل لائف تک شروع نہیں ہوئی ہے، جب یہ چیزیں پڑھیں گی تو ان کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. کیونکہ جن ڈائجسٹ رائٹرز کے میں نے نام لیے ہیں یہ بہت مشہور ہیں، بڑے بڑے اداروں سے ہیں. تو یہاں پہ میں یہ بات کری کہ ایک دفعہ اپنی سینئر ڈائجسٹ رائٹرز کو، میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے پڑھیں یا فروہ خالد کو پڑھیں یا شمائلہ حسن کو پڑھیں یا انیکا کو پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں نے تو اپنے نام ہی نہیں لیے، نہیں تو اور آگ لگ جانی تھی یہاں پر. میں تو یہ کہہ رہی ہوں، نہ میں نے کہا کہ آپ ہما وقاص کو پڑھیں. میں نے آپ کے سامنے ان ڈائجسٹ رائٹرز کے نام رکھے ہیں جو بولڈ اور رومانٹک لکھتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ جا کے ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کی تھی، یہ سمپل سی میں ایک بات کی ہے میں نے آپ سے، اور امید ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا. اب میں یہاں پہ جیسے چلے ہم ایک بہت ہی مشہور رائٹر ہیں سوشل میڈیا کی، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. میرا بھیات بہت خوبصورت لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، اور ان کے ناول میں بھی رومانس ہے، لیکن وہ ایسا رومانس نہیں ہے کہ اس کو رپورٹ کیا جائے.
بہت اچھا لکھتی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میں نے میرا حیات کا نام کسی نے وہاں پہ مینشن کیا تھا. تو یہ چیزیں میں بتانا چاہ رہی ہوں. میں کلاسک سے ہٹ کے آؤٹ دا باکس بات کر رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ اپنی ماچس کی ڈبیا میں بند ہیں. بس میں نے ابھی اپنی رائٹرز کی اگر میں بات کروں تو انا الیاس کو پڑھ لیجئے. اگر آپ کلاسک کے اوپر بات کر رہے ہیں، انا الیاس کو آپ پڑھ لیجئے. آپ کمل اکرم کو پڑھ لیجئے. آپ امیمہ مکرم کو پڑھ لیجئے. آپ شمائلہ حسن انیکا انا کو پڑھ لیجئے اگر میں کلاسک کے سینئرز کی بات کروں. اگر میں کلاسک جانا مبین کو پڑھ لیجئے. سائرہ حسن کو پڑھ لیجئے. حوریہ ملک، حوریہ چودھری کو پڑھ لیجئے. یہ سب رومانس ہے. یہ سب ویسا رومانس ہے جیسے ڈائجسٹ وغیرہ جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. ہاں، جو پہلے لکھ چکے ہیں ان کی ذمہ داری تو نہیں، لیکن اب جو لکھ رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. نئے خون میں، نئی ینگ لڑکیوں میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو آپ کلاسک سے ہی اٹھا نام ہے. آپ جو ہے نور عروج، عین فاطمہ، کتنے تو میں نے بھی نام لیے، دعا حور، امینہ بلوچ، کتنے نام میں لوں. آپ پڑھ لیجئے. فریال خان کو پڑھ لیجئے. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اتنے نام یہاں پہ کلاسک سے ابھر رہے ہیں، نکل رہے ہیں. یہ جو انایا بی بی آئی تھیں اور جو فرشتے بیویاں اور جہاں انڈائریکٹلی کلاسک کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ خود بھی تو کلاسک سے نکلے. تو اب ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں پہ ایک سمپل سی ایک اچھا ہم نے ایک اسٹارٹ لیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو شاید برداشت نہیں ہوتا. لیٹس گو بیک ٹو نارمل. ٹھیک ہے نا؟ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ اچھا لکھیں، خوبصورت لکھیں، اور جو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں. اگر آپ کو رومانس پسند ہے، رومانس لکھیں، لیکن آپ لوگ اپنے سینئرز کو ضرور پڑھیں. اس سے ایک تو مطالعہ وسیع ہوتا ہے، اور آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں ان کا کتنا نام ہے، ان کی کتابیں کتنی بکی ہیں، اور لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں. اور دل کو چھو جانے والا رومانس ہے، اور کوشش کریں کہ اس طرح کا لکھیں. اگر آپ کو آن لائن ورلڈ میں رومانس دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور سیکھنا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے لکھ رہے ہیں اور کہاں پہ جا کے ان کی لمٹ اسٹاپ ہوتی ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گی، میں اپنا نام تو لے ہی نہیں رہی، نہیں تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میرا سانسوں کی مالا پڑھ لیں، میرا کوئی سا ناول پڑھ لیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی، میں آؤٹ سائڈ دا کلاسک جا کے میں چلیں آپ سے بات کرتی ہوں. آپ میرا حیات کو پڑھیں. آپ مومنہ نصر اللہ جی کو پڑھیں. آپ سمرین شاہ کو پڑھیں. کلاسک میں ہی آ جاتے ہیں کچھ نام، کیا کریں. سمرین شاہ کو پڑھ لیں آپ. انا الیاس کو پڑھ لیں آپ. فروا خالد کو پڑھ لیں، کتنا دل کو چھوتا ہوا رومانس ہوتا ہے ان کا. آپ کمل اکرم کو پڑھ لیجئے. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ہم سب سوشل میڈیا پر ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو صرف انگلیاں اٹھانا اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا آتا ہے. ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی آپ کلاسک سے ہیں یا کلاسک سے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کسی چیز میں آپ اٹک رہے ہیں یا کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ پلیز، کلاسک کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ڈزنٹ میٹر آپ جا چکے ہیں یا آپ یہاں پہ ایکس رہے ہیں، واپسی نہیں ہو رہی، کسی کو کلاسک میں ایڈ نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ کو اس معاملے میں کوئی ہیلپ چاہیے، جو یہ رپورٹنگ کا معاملہ ہو رہا ہے، اپنا کام میں کوئی ہیلپ چاہیے، تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے بچیوں کی. یہاں پہ ہمیں تماشا نہیں بنانا کسی کی عزت کا. یہاں پہ ہمیں کسی بھی، دیکھیں یہ بات میں آپ کو بہت کھل کے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ ہما وقاص جی نے جو ایکشن لیا ہے وہ اس معاملے میں بہت ڈیم سیریس ہے، اور انہوں نے آنیسٹلی، میں ان سے مسلسل ٹچ میں ہوں، انہوں نے باقاعدہ ان وکیل صاحب سے بات کی ہے جو سائبر کرائم آفس میں ہوتے ہیں اور وہیں کے وکیل ہیں، اور انہوں نے جو ابن آدم نام کا شخص تھا اس کی پوری انفارمیشن وہاں پہ دے دی ہے. یہ ابھی ابتدا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اس قسم کا لکھ رہے ہیں، پہلے ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اور ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں، یوٹیوب چینلز پہ بھی ایسا کام ہو رہا ہے. ملیشہ رانا بھی یہی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی ابتدا ہے. یہ دو بڑے نام ہیں جو ابھی جن کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایکشن نیچے تک آئے گا، ٹھیک ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی سیریس لکھے، سنجیدہ لکھے یا رومانس لکھنا چھوڑ دے. مقصد یہ ہرگز بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز مت لکھیے پلیز. یہ مقصد یہ ہے. مقصد اگر میں کھل کے بولوں تو لمبے لمبے سین جو لکھے جا رہے ہیں بیڈ روم میں جو ہو رہا ہے، وہ
وہ مت لکھیے. یہ بات ہے. آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ کی کہانی ہے، آپ کے کردار ہیں، آپ کا رومانس ہے، وہ سب بہت اچھا ہے، سب بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن جو اس سے آگے جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے. بس یہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ بھی رہی. یہاں پہ سائمہ ملک کا ایک کمنٹ ہے کہ رہی بات رومانس کی، تو کائنات کی ہر شے میں رومانس ہے، لیکن رائٹرز جو الٹرا بولڈ لکھتی ہیں، انڈین اسٹوری ڈرامہ کاپی کرتی ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی سائمہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں کائنات، آپ کون سی کائنات کی بات کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا. یہاں پر سنینا سنی کہہ رہی ہیں کہ ہما وقاص نے بظاہر دیکھا جائے تو قدم اچھا اٹھایا ہے، لیکن سب کو ذلیل خوار کر کے اٹھایا، یعنی بنیاد کی برے طریقے پر رکھ دی. وہ کیسے؟ وہ ایسے، ارے آپ کا کمنٹ کہاں چلا گیا؟ وہ ایسے کہ وہ ایسس لگاتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ان کے پیجز پر جاتے ہیں، پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں. مطلب مزے بھی، گالیاں بھی. حد ہے لوگوں کی چالاکیوں کی. کدھر چلا گیا بھائی آپ کا کمنٹ؟ حد ہے لوگوں کی چالاکیوں کی. میں کہاں تک پڑھا تھا؟ اوکے. فون کو روکنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دماغ روح کو آلودہ کر رہا ہے. بولڈنس رکنی بھی چاہیے، لیکن اس جاہلانہ طریقے سے نہیں جو ہما نے اپنایا ہے. جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں، پون کو الف سے یہ تک پڑھ کر کھڑی ہوئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ برائی کے خاتمے کی شروعات اپنے گھر سے کرو، پھر کسی پر بے بنیاد الزامات لگاؤ. غلاظت تو وہ بھی بکتی ہے، اور سب سے اہم بات جو پہلے لکھتی تھی وہ اب سدھر گئی ہیں، تو ان کو بھی درمیان میں گھسیٹا جا رہا ہے. مطلب آپ لوگ موقع کی طاق میں رہتے ہیں ہمیشہ. چھپ کر اپنا کام کرو، دکھاوا نہ کرو. مجھے تو عنقریب لگتا ہے جو آج کل چل رہا ہے رومانس، پون شون، جو بھی عنقریب میاں بیوی کو بھی شریف دکھانے کے لیے بہن بھائی نہ بنا دے. واللہ حد ہے. اوکے. میں نے آپ کا کمنٹ پڑھ لیا. دیکھیں، میں نے اپنی بات کہاں سے شروع کی کہ ہما نے کیا پوسٹ لگائیں کیا نہیں لگائیں، میں اس کے اوپر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. میں نے جب ہمارے گروپ میں ایک پوسٹ لگی اور اس پہ ہما وقاص جی آئیں، میری ان سے کمنٹ میں بات ہوئی اس پوسٹ پہ. ٹھیک ہے. ہما خود بھی لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا، وہ بھی کوئی بزرگ نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور وہ کافی عرصے سے اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہیں. لیکن جب انہوں نے وہ ایک اسکرین شاٹ میرے ساتھ ان باکس شیئر کیے تو یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا، اور وہ جانتی ہیں یہ بات کہ آج یہ لائیو میں کر رہی ہوں، میرا لائیو ہو رہا ہے آج یہاں پہ، کہ بڑی مچھلیوں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی، صرف یہ کہا کہ 2 بڑی مچھلیوں سے سٹارٹ کریں، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اس میں، کیونکہ وہ جو میں نے دیکھا وہ یقین کیجئے وہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا ہی نہیں سکتی. لیکن جن بچیوں کے نام اچھلے پوسٹوں پہ، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ان کو پڑھنے والے ہزاروں ہیں، لیکن اور ان کی سائٹس بھی ہیں، لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنے والے بہت کم تھے. اور مجھے یہ بات جو میں اپنے دماغ کی اگر بات کروں تو مجھے یہ بات بری لگی کہ کسی کے کردار پہ یا نام پہ بنا سمجھائے انگلی اٹھائی جائے. لیگل ایکشن بنتا ہے، ہاں آپ ڈائریکٹ لیگل ایکشن لیں، وہ بنتا ہے. پوسٹوں سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ بات میں نے ہما کو کہی تھی کہ پوسٹوں سے کچھ نہیں ہونے والا، لینا ہے تو ڈائریکٹ لیگل ایکشن لیں. اینڈ ہما نے لیا. شیر کی بچی ہے، اس نے لیا، اس نے ہمت کی، اس نے لیا. میں بات کر رہی ہوں یہاں پہ رومانس کی. جو آپ نے کہا کہ میاں بیوی کو بھی شریف دکھانے کے لیے بہن بھائی نہ بنا دیں، نہیں، یہ بات تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ نہیں، میں رومانس ہونا چاہیے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہاں اس ٹیگ لائن سے میں نے آج سٹارٹ کیا تھا. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ رومانس دکھائیں، بہت خوبصورت دکھائیں، آپ سب بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن ایک لمٹ آ جاتی ہے نا بیٹا، کہ وہاں پہ آ کے کہ اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی میں نے بات کی ہے یہاں پہ. اور پھر میں نے یہاں پہ ان کامیاب ڈائجسٹ رائٹرز کی بات کی ہے، کیونکہ اگر میں فیس بک رائٹرز کی بات کرتی تو پھر ایک نیا محاذ شروع ہو جانا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں محاذ کھولنے والے بہت بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں کو یا اس طرح سے پروموٹ کریں. نہیں، میں نے یہاں پہ بات کی ان ڈائجسٹ رائٹرز کی جن کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، جو لکھتے ہی بولڈ ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ونی بیس، نبیل عزیز کا درد دل میں بھی سین تھے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سب لکھتے ہیں.
میں نے ان ڈائجسٹ رائٹرس کی بات کی کہ آپ ان کو پڑھ لیں. اگر آپ کو دیکھیں، میں نے اب سبزیوں کی مثال دی، پھولوں کی مثال دی. میں نے یہ تک کہا کہ اگر مجھے بھنڈی پسند ہے اور آپ کو نہیں پسند تو کیا میں آپ کو گن پوائنٹ پہ کہوں کہ بھنڈی کھاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے یہ کہا اگر آپ کو رومانس پسند ہے، آپ ویسے ہی سب آپ لوگ اتنا اچھا لکھتے ہو، اتنی فین فالوئنگ ہے، تو آپ رومانس لکھو، لیکن آپ اپنی نا تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لو، سینئر رائٹرز کو پڑھ لو، آن لائن کو بھی چھوڑ دو، سینئر ڈائجسٹ رائٹرز کو پڑھ لو. میں نے نام بھی دیے سینئر ڈائجسٹ رائٹرز کے، کیا آپ ان کو پڑھ لیں. ماشاء اللہ اب تو یہ لوگ ان میں سے کئی ٹی وی اور میڈیا پہ لکھ رہے ہیں، اتنا سکسیسفل ہے. تو اگر آپ ان کو پڑھ لو گے تو ایک آئیڈیا ہو جائے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ سکسیسفل بنو، آپ بھی ڈائجسٹ میں آؤ، اسکرپٹ رائٹنگ پہ آؤ، ڈرامہ لکھو، خواب اچھے دیکھو. خواب دیکھنے چاہیے، خواب دیکھیں گے تو پھر محنت کی جاتی ہے. اپنے اوپر کسی بھی طرح کا ٹیگ مت لگوائیں بس. اوکے. سعدیہ شاہد کہنی آپ یقین کریں کہ میں میرڈ ہوں، بٹ وہ ہم بھی نہیں پڑھ سکتے نہ دیکھ سکتے جو. جی بالکل، میں ان کا ابن عبداللہ صاحب دکھا رہے ہیں. جی بالکل. سوری مجھے کھانسی ہے. تو یہاں پہ بلند نے لکھا ہے کہ میرے خیال ہے رومانس کیئر کا دوسرا نام ہے. میں نے جو ناول پڑھے ان میں تو رومانس یہی تھا، اب کیا ہے یہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں. بالکل بلند، لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ چلیں پہلے عائشہ کا پڑھ لیتے ہیں کمنٹ. عائشہ کہنی ہے انڈیڈ دوز ہو لائک دیٹ لیبڈنس شوڈ اسپریڈ امنگس دا مسلمس فار دیم از این اوکے اللہ نوز دا انٹینشن آف سچ پیپل. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا عائشہ، لیکن ہم یہاں پہ ایک جنرل بات کر رہے ہیں، ہم ادب کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ڈینائی نہیں کروں گی، لیکن عائشہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کا موقع تو دینا چاہیے، سنبھلنے کا موقع تو دینا چاہیے. کسی کے اوپر ایک دم تو انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، جو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کون اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہما جو ایکشن لے رہی ہیں، کن کے خلاف ہما نے ایکشن لیا ہے، وہ سب کو پتا ہے ابھی کس پیج کے خلاف لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اچھا کام ہما کرنے جا رہی ہیں، لیکن اس اچھے کام میں ٹانگ اڑا اڑا کے مختلف جگہوں کا اور سائٹس کا نام لینا حسد میں آ کے یہ غلط ہے. پہلے اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے کسی کے اوپر بھی کوئی نام یا انگلی اٹھانے سے پہلے. یہ میں سمجھا رہی ہوں آپ کو. اس پورے لائیو سیشن میں اتنا لمبا ہم نے لائیو سیشن کیا، ہم نے پوری ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. ہم نے رومانس پہ بات کی، ہم نے کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے بات کی ہے. اگر ہم بات کریں ریاض عاقب کوہلر کی، کتنا خوبصورت لکھتے ہیں، ان کے ناولس میں بھی بہت رومانس ہے. فوجی بننا ہے، جب بھی فارغ ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ناول آتا ہے، ان کا ناول آپ رکھیل پڑھ لیں، سنائپر پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں. تو یہاں پہ یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کیا یہ نہ لکھیں. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لکھیں، لیکن آپ کو اپنی لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ آپ کو اسٹاپ ہو جانا چاہیے. یہاں پہ کسی کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا رہی، لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں لکھنے کی صلاحیت ہے، جبھی تو آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے. تو آپ لوگ کہاں سے، آپ لوگ ابھی ینگ ہو، بچے ہو، بچوں کو ضد نہیں دلائی جاتی. بچوں کو اگر آپ منع کریں کسی چیز سے تو وہ اس چیز کو ضد میں آ کے اور کرتے ہیں. انہیں پیار سے سمجھایا جاتا ہے. سمجھانے والے تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، بس ضد دلاؤ ان کو، نام خراب کرو ان کا، بدتمیزیاں کرو، وہ بھی کریں آپ بھی کریں، بس یہی سیشن چلاتے رہو. یہی ہو رہا ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو کسی بھی چیز کو پرسنل نہ لیں. ہر ایک کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے اور اپنے جو سینئر سے سیکھے. رکھیل کی میں نے بات کی، ریاض عاقب کوہلر کی، یہ میں چاہوں گی تمام رائٹرز اس کو پڑھیں. وہ بھی اچھا خاصا بولڈ ناول ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بولڈنس کہاں پہ تک ہونی چاہیے. میں نے یہاں پہ ڈائجسٹ رائٹرز کے نام لیے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پڑھیں، یہ بھی اچھے خاصے بولڈ رائٹرز ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا بولڈنس کہاں تک ہونی چاہیے.
کیونکہ آپ کے پڑھنے والے جو ہے نا، اگر کبھی آپ لوگوں نے اپنے پیج کی انسائٹس رپورٹس دیکھی ہیں تو اس کے ایج گروپ آ رہا ہوتا ہے. آپ کو پڑھنے والوں کا جو ایج گروپ ہے نا وہ سم ویئر بٹوین 14 ٹو 21 22 ہے، اور یہ ایک بہت ڈینجرس ایج گروپ ہے. اس ایج گروپ میں بچے آپ لوگوں کو سٹارز مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ سٹارز ہیں، آپ لوگ ان بچوں کے سٹارز ہیں. اب آپ سٹارز ہو کے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ایک چیز کو بہت زیادہ کھل کر لکھ دیں گے نا تو یہ تو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے. وہ آپ کے چاہنے والے اور بولیں گے آپ اور لکھیں گے اور لکھیں گے اور لکھیں گے. تو اس سے آپ کے اوپر کیا ٹیگ لائن لگ رہی ہے اور آپ کے اوپر کیا لیگل ایکشن ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز میں سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا لکھتے ہو لیکن اس کو ایک لمٹ میں لے آؤ. رومانٹک سین بھی لکھو، بیڈ روم میں بھی لے جاؤ، لیکن کھول کے بیان نہ کرو. صرف یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اس سے زیادہ نہیں سمجھانا چاہ رہی. عبیرہ سید کہنی ہے رومانس ایک حد پہ اچھا لگتا ہے لیکن ینگ رائٹر نے حد کراس کر لی ہے. بہت اچھا ہے کہ کوئی تو اس کے خلاف بولے. عبیرہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہاں پہ میں خلاف نہیں بول رہی. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ لیگل ایکشن جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اور رومانس بھی زندگی کا ایک جذب ہے، لیکن وہ کتنا ہونا چاہیے. آپ یوں سمجھ لیں کہ رومانس نا اسپائس ہوتا ہے، اسپائسز، مسالہ، ٹھیک ہے نا، مسالہ ہوتا ہے رومانس. اب مسالہ جب ہم کھانا بناتے ہیں، بہت سے لوگ پھیکا کھانا پسند کرتے ہیں. آپ ہوٹل میں بھی جاتے ہیں تو آپ آرڈر کرتے ہیں اسپائسی، مائلڈ، ایکسٹرا مائلڈ، ہے نا. تو بہت سے لوگ چٹپٹا پسند کرتے ہیں، اسپائسی پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایکسٹرا اسپائسی پسند کرتے ہیں. پسند ہے اپنی اپنی. اسی طرح ناولس میں بھی پسند ہے اپنی اپنی. لیکن اگر بہت زیادہ مرچیں ڈال دی جائیں تو وہ کھایا نہیں جاتا، اور جو کھاتا ہے نا اس کے اندر السر ہو جاتا ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں. تو سمیہ مغل کہنی ہے سیما میم یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک سے آپ کی آواز بدل جاتی ہے اور پھر پہلے جیسے ہو جاتی ہے. پتہ نہیں، مجھے تھوڑا میرا طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، گلے کا ایشو ہے. جب بھاری ہونے لگتی ہے تو میں رک جاتی ہوں، اور بہت دیر سے ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے. تو میرے کیا خیال ہے اب اس سیشن کو بند کیا جائے، کافی لمبا ہو گیا ہے. اور بنتے شرافت حسین کہہ رہی ہیں کہ ویسے ناول کا نشہ ختم ہو گیا، پہلے بہت پڑھتی تھی اب ٹائم نہیں ہوتا. ناول پڑھنے کا شوق بنتے شرافت کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ہاں وقت کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی وقت ملتا ہے دوبارہ امنڈ کے آ جاتا ہے. یہاں پر ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو پرسنل نہیں لے گا اور سمجھیں گے اس کو. اور میں چاہوں گی کہ جو رائٹرز گروپ میں نہیں ہے وہ بھی اس کو سنیں، اور کسی بھی چیز کو پرسنل نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب دوست ہیں. ہماری اوقات نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھیں یا ایک دوسرے کے کردار کو جج کریں یا ایک دوسرے کے کام کو جج کریں. لیکن ہاں اتنا ایک ہم سب کولیگس ہیں، کیونکہ ہم سب لکھ رہے ہیں تو ہم سب کولیگس ہیں. تو ایک کولیگ ہونے کے ناطے میں کلاسک کے اونر یا کلاسک کے پلیٹ فارم سے بات نہیں کری، میں ایک کولیگ ہونے کے ناطے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ فیس بک پہ جو رائٹرز لکھ رہے ہیں، آن لائن رائٹرز جو لکھ رہے ہیں، آپ سب بہت اچھا لکھتے ہیں، جبھی تو آپ کی فین فالوئنگ ہے. تو اپنے آپ کو، اور آپ کی ماشاء اللہ سے اتنی فین فالوئنگ ہے کہ اب تو ڈائجسٹ رائٹرز وغیرہ بھی فیس بک پہ آ رہے ہیں، آن لائن آ رہے ہیں. اتنا کیوں؟ آن لائن رائٹرز کا نام ہوا ہے جبھی تو ایسا ہوا ہے نا. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ یہ دیکھیے، ایک دفعہ اپنے پڑھے کو، لکھے کو دیکھ لیجئے، اور ایک دفعہ کچھ دن کا بریک لے کے نا کچھ اچھے لکھاریوں کو، جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رومانس لکھتے ہیں، رومانس کا جنرا ہے آپ کا، تو ان رومانٹک لکھاریوں کو آپ پڑھ لیجئے. آپ رکیل پڑھ لیجئے ریاض عاقب جی کا، آپ جو ہے نازیہ کمل نازی کو پڑھ لیجئے، آپ سمیرہ شریف طور کا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، اور یہ چاہتے یہ شدتیں پڑھ لیجئے. آپ نایاب جیلانی کا کوئی سا بھی ناول پڑھ لیں. آپ جو ہے مریم عزیز کے ناول پڑھ لیں. دل کا موسم پڑھ لیجئے. آپ کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں نا یہ ویسا ہی رومانس ہے، لیکن اس کی ایک لمیٹیشنس ہے.
کیونکہ یہ ڈائجسٹ میں پبلش ہوئے ہیں، خواتین میں، آنچل میں، شعاع میں، کرن میں، تو یہ ایک ماہر ہاتھوں سے گزرے ہوئے ہیں. تو اس کو پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو اور امپروو کرنا ہے، اور اس لیول پہ، کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیتیں ہیں، آپ اس لیول پہ آ سکتے ہیں. آپ کے اوپر جو ٹیگ جذبات میں آ کے لگ گئے ہیں، ریڈرز کے پریشر میں آ کے لگ گئے ہیں، وہ ٹیگز آپ اتار سکتے ہیں. صرف یہ میں کہنا چاہتی ہوں. اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو بہت معذرت. یہاں پہ ہم جے نکھت کا کمنٹ لے کے لائف کو ختم کریں گے. جے نکھت کہتی ہیں، آپ ہی ہزار بات کی ایک بات جو ہے وہ لوگوں نے رومانس کا معنی ہی بدل کے رکھ دیا ہے. انہیں لگتا ہے رومانس صرف بولتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، صرف دو وجود تک محدود ہے، جبکہ رومانس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. رومانس تو ہر چیز میں ہے، بس محسوس کرنے کی بات ہے. قدرت کی ہر تخلیق میں رومانس ہے. جو چیز آپ کے دل کو خوبصورت انداز میں دھڑکائے، جو لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیر دے، وہ رومانس ہے، نہ کہ وہ جو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں. بالکل. تو ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے. ہما ایکشن لیں گی، ضرور لیں گی، اور ہما کے ساتھ ٹیم ہے، اور وہ ٹیم جو ہے ابھی دیکھے گی کہ آؤٹ آف دا ٹیکس کس کا جا رہا ہے. اتنا تو ہما کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ تشبیہات، استعارات اور جو ہے رومانس کیا ہے، اچھی طرح سے پتا ہے. انہوں نے بھی بہت پڑھا ہے، انہوں نے بھی بہت مطالعہ کیا ہے، اور وہ بھی جانتی ہیں کہ کہاں تک جا کے کتنا آپ لکھ سکتے ہیں، کتنا لمٹ ہے. جن رائٹرز کے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے وہ بھی پڑھے. تو یہ چیز بس ہے کہ جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھیے اور اپنا نام بنائیے، اپنے کام سے اپنا نام بنائیے. ٹھیک ہے نا؟ بنت شرافت کہہ رہی ہے کہ مجھے فرحت اشتیاق کے ناولز کا رومانس پسند ہے، بہت پیارا، پاکیزہ نکاح کے بعد والا ہے. میاں بیوی کا پیار دکھاتی ہیں جو کیئر اور ایموشن میں ڈھل کر نظر آتا ہے. جی بالکل. فرحت اشتیاق بہت ہلکا پھلکا لکھتی ہیں، اور ان کے کافی ناولز ہیں. اب تو ماشاءاللہ مووی بھی انہوں نے لکھی ہیں. اور جو ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. تو اس کا مجھے فرحت اشتیاق بھی بہت پسند ہے، ان کا ہلکا پھلکا پسند ہے. کبھی کبھی میرا بہت رومانٹک موڈ ہوتا ہے تو میں سمیرہ شریف طور کو بھی پڑھتی ہوں، نبیلہ عزیز کو بھی پڑھتی ہوں. تو یہ سب ذائقے ہوتے ہیں، یہ سب ڈشز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ میرب علی بلوچ یہاں پہ موجود ہے. میرب علی بلوچ کا پیپل کے پتوں پہ کلاسک پہ ڈیجیٹل لائبریری میں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ بک فارمیٹ میں بھی آئے گا آپ لوگوں کے لیے. میرب علی بلوچ بھی کلاسک سے ہی ابھری ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھتی ہیں اور رومانٹک لکھتی ہیں، جو بات ہو رہی تھی. تو یہاں پر میرب کا کمنٹ پڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ میرب کہہ رہی ہیں کہ شرم کریں، جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے ڈریں. نورین ملک کو کہہ رہی ہیں، فرشتے نے کلاسک کا نام نہیں لیا، نہ ہی کلاسک کے کسی رائٹر کا نام لیا ہے. وہیں فساد نہ ڈالیں، وہ جب تک تھیں ہماری کلاسک کی اچھی ممبر تھیں، اب نہیں ہیں تو بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. حوریہ ملک کی بات کر رہی ہیں، میں پڑھتی ہوں کیا کہہ رہی ہیں. میرب آپ کا کمنٹ نیچے چلا گیا. مزید آپ حوریہ ملک کا کسی سے بھی موازنہ نہ کریں تو اچھا. او مائی گاڈ، سوری، میں گھر میں تھی اور میں بھول گئی کہ چولہے کے اوپر میں نے کھانا بنانے رکھا ہوا تھا. لائیو لمبا ہو گیا اور وہاں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ گھر میں فائر الارم بج گیا، تو مجھے بھاگ کے آنا پڑا یہاں پہ. خیر، ہاں جی، میرا بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ حوریہ ملک کا کسی سے بھی موازنہ نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں رومانس میں بازو کا حصار اور چومنے کو کسی حد تک قابل قبول سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. پہلے تو میں میرب بہت شکریہ کہ آپ آئیں، سپورٹ کیا یہاں پر. میرب کا میں نے بتایا کہ میرب بھی کلاسک سے ابھری ہیں. کلاسک سے اتنے نام ابھرے ہیں اور اتنا اچھا لکھنے والے ابھرے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کلاسک کا نام اس طرح سے کلاسک سے جانے والے لیتے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہوں گی میرب کہ تھوڑا سا کریکشن کر لیں کہ واقعی کلاسک کا نام کلاسک سے جانے والے اس وقت گھسیٹ رہے ہیں، اور جو ہے افسوس کیا جا سکتا ہے. عنایہ احمد جی تو یہاں پہ آئی بھی تھیں لائیو میں، آپ لائیو سنیے گا بعد میں. باقی حوریہ ملک کی جو ہے بات، اس کو بھی میں نے کلیئر کیا ہے کہ
کہاں پہ جا کے رکنا ہے اور کتنا لکھنا ہے حوریہ نوز ویری ویل، ویری ویری ویل. مگر وہی بات ہے کہ نام تو گھسیٹنا ہے نا کسی طرح سے، تو اس کو گھسیٹو بس. یہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ برائی کدھر ہے، اور برائی بھی نہیں، غلطی کہاں پہ ہے اور اس غلطی کو سدھارا کیسا جائے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. اس غلطی کے اوپر بات کوئی نہیں کر رہا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. ہیٹس آف ٹو ہما، شی از ٹیکنگ اے رائٹ ایکشن. اور جن کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے ان میں سے کوئی بھی رائٹر ابھی ایسا نہیں لکھ رہی، اور جو تھوڑا بہت لکھ رہی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن کس لمٹ تک لکھنا ہے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی یہاں پر. اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی وہ بات نا. کہ ہم باہر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ گھر سے دھواں نکل جائے. ہمارے گھر میں بھی آج دھواں ہو گیا کہ لیٹس سٹ ہیئر. اوکے، یہاں پہ میرا جو چلے گئے وہ چلے گئے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. بس اللہ سب کو جو ہے عقل دیں. سمیرا ارشد جی سب ٹھیک ہے. دراصل میں اوپر اپنے آفس سے لائیو کر رہی تھی اور میں بالکل بھول گئی کہ میں نے نیچے کچن میں کچھ چیزیں پکنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، تو فائر الارم بج گیا تھا. سو آئی ہیو ٹو رن اینڈ فکس دیٹ تھنگ، بٹ اٹس فکس. دروازہ کھول دیا ہے گھر کا، میں خود بھی باہر بیٹھی ہوں تاکہ سارا اسٹیم، سارا دھواں باہر نکل جائے. یاسمین نواز ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، مگر جو پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور نا پسند آنے کی صورت میں اگلے شخص کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. لائف ختم ہونے کے بعد سنوں گی کہ کیا ہوا ہے. اوکے، یہاں پر میں اتنا کہوں گی، لیٹس راؤنڈ اٹ اپ، کہ سب اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں اگر ان سے بولڈ لکھا بھی گیا ہے ماضی میں تو جو ہو چکا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن جو وہ اب مزید لکھ رہے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو ڈائجسٹ رائٹرز کی طرح سے اور مزید اچھے رائٹرز کی طرح سے سدھار لا سکتے ہیں. اگر رومانس آپ کا جنرا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت سے لوگ رومانس لکھتے ہیں، لکھنا بھی چاہیے، لوگ رومانس پسند کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہیٹی رومانٹک موویز ہوتی ہیں، لیکن ایک لمٹ تک نا، ایک لمٹ تک جا کے جو ہے آپ رومانس کو کہاں پہ جا کے آپ نے لگام ڈالنی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ جا کے آپ کو فل اسٹاپ لگانا چاہیے. اگر چلے یہاں پہ سب چھوٹے بچے کو سمجھ کے اگر میں بات کروں کہ چلو جی یہاں پہ سب چھوٹے بچے، ہم چھوٹے بچے سمجھ کے سب کو بات کرتے ہیں، تو آپ کے جو فیوریٹ ایکٹریس ہوتے ہیں، جو موویز ہٹ ہوتی ہیں، تو اب آپ دیکھیں ہم ہر چیز میں بڑی بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں آئی ہے. ہم ہر ایک میں کہتے ہیں عمران ہاشمی نہ بنو. ایک عمران ہاشمی ایک ایکٹر ہے، وہ اب چاہے وہ کتنا بھی اچھا کام کر لے لیکن وہ ایک اس کے بدنام ہو چکا ہے. کیا یہ ایک اچھی شہرت ہے اس کی؟ کیا عمران ہاشمی کی شہرت اچھی شہرت ہے؟ مجھے اتنا بتا دیجئے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں، اگر میں انڈین اداکاروں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ انڈینسی کو پسند کرتے ہیں اور مشہور بھی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ لوگ بہت مشہور ہیں. تو اگر اب پھر ہم بات کرتے ہیں دوسرے ایکٹرز کی، تو کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جو بہت سپر اسٹار ہیں لیکن آپ کو ان کی فلم میں کوئی بھی ولگیرٹی نہیں ملے گی. شاہ رخ خان کے یہاں بہت بہت فینس ہیں، اپنی ماہی شاہ شاہ رخ کی فین ہے سب سے بڑی. تو آپ مجھے بتا دیں، ہی از اے بگ سپر اسٹار، بگ سپر اسٹار. ان کی فلموں میں آپ کو کوئی ایسا کچھ نہیں ملے گا. تو پھر بھی کتنا ملینز کا بزنس کرتی ہیں. تو کہاں پہ لمٹ آتی ہے نا، دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی رومانس کی لمٹ یا رومانس کا بریک کہاں پہ جا کے رکنا چاہیے. رومانس سے انکار نہیں، اس کا بریک کہاں پہ لگانا ہے آپ نے، یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جی عرض کہہ رہی ہیں سیریل کسر کہا جاتا ہے. تو یہ ہے یہاں پر، یہ ہم نے بات کی تھی. اور کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ غلط کام نہیں کر رہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات مائنڈ میں رکھ لیجئے کہ لیگل ایکشن آنیسٹلی ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ہے لا بن چکے ہیں اور اس میں کوئی سائٹ کا وہ نہیں ہے، اس میں کسی ادارے کسی کا بھی کچھ نہیں جائے گا تو رائٹر کا جائے گا. تو اپنی شہرت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اچھا نام بنائیں. رومانٹک رائٹرز میں بھی اگر نام بنائیں تو یہ ہو کہ بڑا خوبصورت، بڑا رومانٹک لکھتی ہیں، یہ نہ ہو کہ بڑا فحاش، بڑا ولگر لکھتی ہیں. اس چیز سے بچیں بس، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. تو شاہ رخ خان بنیے، عمران ہاشمی مت بنیے، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی آپ سے. کہ بہت سمپل الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا کہ
خوبصورتی کو لے کے آئی ہے. ویدر واقعی بہت اچھا ہے. اور جو ہے یہاں پر جے نکھت پوچھ رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا رومانس کس میں ہے. رومانس ہر چیز میں ہے جے نکھت, ہر چیز میں ہے. جس چیز کو آپ دیکھیں رومانس ہی رومانس ہے. صرف نظر ہوتی ہے, دیکھنے والی کی نظر میں رومانس ہونی چاہیے. ماہیشہ کہہ رہی ہیں ایس آر کے ٹو جسٹ لو لو لو. جی ماہیشہ کا تو کرش ہے ایس آر کے. تو میں وہی آپ وہیں یہاں پہ میں نے آپ کے کرش کی مثال دی تھی کہ شاہ رخ خان کتنا بڑا سپر اسٹار ہے. شاہ رخ خان اور میں نے عمران ہاشمی کا کمپیریزن کیا تھا کہ یہ چیز ہے. تو یہاں پر یہی ساری باتیں تھیں. اینڈ آئی ہوپ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لائف کے سائیڈ ایفیکٹس آفٹر میں کیا آتے ہیں. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ بہت لڑکیاں سمجھدار ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں جبھی تو سمجھدار ہیں. ماضی کی باتوں کو بھلائیں, آگے بڑھیں. عریش شاہ ہیں, مہوش علی ہیں, جو بھی ہیں, وائبہ فاطمہ ہیں, منت شاہ ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی بچیاں ہیں جو لکھ رہی ہیں شوق سے لکھ رہی ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ میں نے اتنا بولڈ مٹیریل جو ہے واہبہ یا عریج میں نہیں دیکھا ہے جتنا میں نے منت یا مہوش یا میں دیکھا ہے. اور ملیشا رانا کو تو میں رائٹر ہی نہیں مانتی, بالکل بھی نہیں مانتی. ان کو تو میں رائٹر ہی نہیں مانتی. تو ان کے اگینسٹ تو ایکشن کنفرم پکا بنتا ہے. ہما نہیں لیں گی تو میں لوں گی. تو یہاں پر میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رومانس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے, رومانس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. رومانس اچھا لگتا ہے. آپ کو بہت ہی آپ کی زبان میں بھی سمجھا دیا کہ عمران ہاشمی اور شاہ رخ خان کا ڈفرنس. اور آج دیکھ لیجئے شاہ رخ خان کدھر ہے, اس کو کنگ خان کہتے ہیں اور اسے کنگ رومانس کے نام پہ کچھ کہا جاتا ہے نا, اس کو وہی رومانس کنگ سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے بتا دیجئے کہ اس کا کوئی ایسا ولگیرٹی یا کچھ ہو, کہاں پہ جا کے اس کے ناولس کی تھیم ختم ہوتی ہے, کتنا ہوتا ہے, یہ بتا دیجئے. تو یہ چیز ہے, ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو سمجھیں. اور جو ہے آپ لوگ سب بہت اچھا لگتے ہیں. اگر اچھا نہ لکھتے ہوتے تو آپ کی اتنی فین فالوئنگ نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو ایک ٹیگ لگ جاتا ہے نا کہ آپ کی اتنی فین فالوئنگ اس لیے ہے کہ آپ کچرا لکھ رہے ہیں, آپ گندا فحاش بولڈ لکھ رہے ہیں. اس چیز ٹیگ لائن کو آپ لوگ پلٹا دیں. آپ بتا دیں کہ آپ جو ہے رومانس لکھ رہے ہیں اور آپ فحاشی اور بولڈنس لکھے بغیر بھی آپ کی اتنی فین فالوئنگ قائم رہ سکتی ہے کیونکہ آپ لوگ ینگ ہیں. اس چیز کو بس میں صرف آپ کو بات کرنا چاہ رہی تھی. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھیں گے. ہم اس لائف کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے. میں اس لائف کو ابھی یوٹیوب چینل پہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے کچن کی صفائی کرنے کے بعد اپلوڈ کر دوں گی. اور جو ہے پھر یہاں پہ مجھ سے پوچھا کہ بلیک ورلڈ کا اعجاز فردوسی صاحب نے. اعجاز فردوسی صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ بلیک ورلڈ جو ہے میرے کئی پروجیکٹ جو ہیں ابھی لائن اپ ہیں. ایک تو میں کلاسک پبلیکیشن کی وجہ سے تھوڑا مصروف ہو گئی تھی, اور تھوڑا سا میری اپنی طبیعت بھی کہ میں اس کے اوپر کبھی بات کروں گی. مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان میں آٹو امیون ڈیزیز ITP کے اوپر کوئی لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوگی. اینڈ ڈیم شیور کہ انڈر 35 لاٹس آف کڈس انڈر 35+2 2 سے 35 سال کی عمر میں بہت سے لوگوں کو یہ ایشو بھی ہوگا, آٹو امیون ڈیزیز ITP. آئی ایم فائٹنگ ود دس سنس آلموسٹ آفٹر دا کووڈ اسٹارٹ. اور جو ہے آئی ایم ویری سکسیزفل ان اٹ ناؤ الحمد للہ. اور میں اس چیز کو بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے, اور ہر انسان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی باڈی آپ کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا جی, یہاں پہ نور صباحت پوچھیں کون سی جگہ ہے. نور صباحت یہ میرا گھر ہے, کینیڈا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھ رہا تھا نا کہ ایڈمن نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ وہ باہر رہتی ہیں. نہیں, میں باہر ہی رہتی ہوں. وہ دیکھ لیں آپ کے یہاں رات ہو رہی ہے, ہمارے یہاں دن نکلا ہوا ہے. تو بس یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی. باقی بہت اچھا رہا, مجھے بہت اچھا لگا. میرا ولی بلوچ یہاں پہ آئیں, ماہی یہاں پہ آئیں, اور بھی وہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں. اور بس خوش رہیے, خوش رکھیے سب کو. جو ہو چکا ہے اسے سبھی بھول جائیں تو بہتر ہے, اور نئی دوستیاں بڑھائیں.
ہم سب سوشل میڈیا رائٹرس ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ماضی کی باتوں کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. چاہے وہ مہوش ہوں، چاہے وہ واہبہ ہوں، چاہے وہ اریج ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے کی اگر کوئی کام میں غلطیاں ہیں تو انہیں مناسب الفاظ میں بتانا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے کام سے حسد نہیں کرنی چاہیے. اور پریشا گل پوچھ رہی ہیں وتھ جاب اپرچونیٹی. جی پریشا گل، جاب اپرچونیٹی یہ ہے کہ ابھی تو خیر کلاسک نے 4 امپلائیز ہائر کیے ہیں، انٹرنلی ہم نے ہائر کیے ہیں، لیکن ہم اپنی پبلیکیشن کی طرف آ گئے ہیں. کلاسک نے اپنی 2 بکس لانچ کی ہیں، محبت چاند تارے اور جگنو، انیکانا، میرا قاتل میرا دلدار ٹھہرا، حوریہ ملک. یہ 2 بکیں ہم نے لانچ کی ہیں. ہم ان کا رزلٹ دیکھیں گے کیسی جا رہی ہیں. ہمیں ان کی مارکیٹنگ کرنی ہے، اور جو بچیاں ان کی مارکیٹنگ میں ہمارے ساتھ آگے آتی ہیں، انٹرنشپ سمجھ لیجئے، اور تو آگے ظاہر سی بات ہے اگر یہ ہمارا پروجیکٹ سکسیزفل ہوتا ہے تو وی گونا ہیو لاٹس آف جاب اوپن. ہمیں اپنا آفس بھی بنانا ہوگا کراچی میں، تو اور جو لاہور میں اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہیں، پشاور میں مارکیٹنگ کرنا چاہیں، تو بہت مطلب ہم ایک بڑے لیول پہ اس کو لے کے چلیں گے. لیکن ابھی انیشلی ہم نے لوور لیول سے سٹارٹ کیا ہے کہ ابھی ہم آن لائن مارکیٹنگ اور صرف کراچی تک محدود ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی آگے آنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینہ لگ کے ہم ہیلپ کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، جسے انٹرنشپ کہتے ہیں، کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی ختم کرتے ہیں تو ہم کسی بھی کمپنی میں انٹرنشپ کرتے ہیں. انٹرنشپ کرنے کے بعد جو ہے وہ کمپنی ہمیں ہائر کر لیتی ہے، یا ہمیں اتنا تجربہ ہو جاتا ہے، ہمیں وہ کمپنی پسند نہیں آتی تو ہم کہیں اور جاب کر لیتے ہیں. تو بس یہ میں کہنا چاہ رہی تھی، اور آئی ہوپ کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پھر کسی وقت لائیو آئیں گے تو دوبارہ ملیں گے. اب اس نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ خوش رہیں، اچھے رہیں. یہ مت بھولیں کہ آپ کسی پہ 1 انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی بقایا انگلیاں آپ کی خود کی طرف اٹھتی ہیں. اور اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنائیں. ڈزنٹ میٹر آپ کس گروپ سے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کس ویب سائٹ سے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کیا کرتے ہیں، بس اچھا کریں، اپنا نام بنائیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں آن لائن ورلڈ جو ہے، آن لائن رائٹرز جو ہیں ان کا نام بہت اونچا ہو، ان کو لوگ پسند کریں. یہ میں کہنا چاہوں گی. اور جو جذباتی قسم کے ممبرس ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں کبھی وہاں، وہ بھی اپنے دماغ کی کھڑکی کھولیں، کیونکہ آپ ریڈر ہیں. آپ کو جو اچھا لگے سپورٹ. یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے سوشل میڈیا کہ ہم لڑ رہے ہیں، نہیں کہ ہم اس کے لیے لڑنے آگے کہ اس کو ایسا کیوں کہا، اس کو ایسا کیوں کہا. نہیں، اگر آپ سچے کسی کے ریڈر ہیں، اگر آپ کسی کے سچے مخلص ریڈر ہیں تو اس کو سپورٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ ہاں اگر تم ایسا کر لو تو اچھا ہے، یا ویسا کر لو. مخلصی سے دیکھیں، کسی کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیں. ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.